अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल कहानीन में आप सबको खुश आमदीद। लिसनर्स, आज मैं नॉवेल गुमा से यकीन तक की 8वीं और सेकंड लास्ट एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत हूँ। चलिए चलते हैं नॉवेल की सेकंड लास्ट एपिसोड की जानिब। नैना खरामा खरामा चलती गेट से बाहर निकली। आज उसकी आंख खासी देर से खुली थी, अच्छी खासी देर हो चुकी थी। इस वक्त तक तो वो सिलाई कढ़ाई के मरकज के ऑफिस में बैठी होती थी। नाश्ता किए बगैर वो तैयार हुई। गेट से बाहर गार्ड एक नौजवान के साथ बातें कर रहा था। मुझे फौरी तौर पे ज़ियान से मिलना है, आप मुझे अंदर जाने दें। नौजवान का अंदाज बेहद लजाजत भरा और इल्तिजाइया था। नैना के कदम वहीं रुक गए। वो गौर से नौवारिद को देखने लगी। पैंट शर्ट में मलबूस वो नौजवान खासा माकूल और मुहस्सब नजर आ रहा था, लेकिन नैना ने पहले उसे कभी भी नहीं देखा था। गार्ड उसे अंदर ले जाने में मुतामल नजर आ रहा था। मलिक अरसलान की तरफ से किसी अजनबी के लिए मलिक महल का गेट खोलने की इजाजत नहीं थी, इसलिए गार्ड पसोपेश कर रहा था। पर वो नौजवान बार बार बेतकल्लुफी से ज़ियान का नाम ले रहा था। ये बात नैना को चौंकाने का बाइस बन रही थी। मलिक ऐबिक तो सुबह सवेरे ही शहर के लिए निकल चुका था, वरना वो इस नौवारिद को मलिक ऐबिक से मिलने का मशवरा देती। वो ज़ियान का शौहर उसके जुमला हुकूक का मालिक था। एक अजनबी नौजवान के मुंह से ज़ियान का नाम सुनकर जाने वो क्या महसूस करता। मलिक साहब की तरफ से किसी अजनबी को हवेली में कदम रखने की इजाजत नहीं है। गार्ड का लहजा बदस्तूर सख्त था। ज़ियान मेरी खाला की बेटी है, मेरी मंगेतर है। आखिर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्यों मुझे मिलने से रोका जा रहा है। नौवारिद, जो कि वहाब के सिवा कोई भी नहीं था, चंचला सा गया। खुदा बख्श, गेट खोलो, मैं खुद इनको अंदर ले जाती हूँ, वो यकदम इस्तरारी अंदाज में बोली। लेकिन मलिक साहब नाराज तो नहीं होंगे? गार्ड अभी तक तजब्जुब में था। नहीं नाराज होते, मैं खुद इसकी जिम्मेदारी लेती हूँ। नैना ने वहाब की तरफ इशारा किया था। नाचार उसने गेट खोलकर वहाब को अंदर जाने की इजाजत दे दी। छोटे छोटे कदम उठाता वहाब इधर उधर देखता, दिल ही दिल में खासा मरूब हो चुका था। मलिक महल की शानो शौकत का रोब उस पर तारी हो चुका था। ज़ियान की तो शादी हो चुकी है मलिक ऐबिक के साथ, इस हवेली के मालिक के साथ। नैना ने इंकिशाफ करते हुए बगौर उसके चेहरे के तासुरात भी देखे। वो एकदम यूं उछला जैसे बिच्छू ने डंक मारा हो। ये कैसे मुमकिन है? हो ही नहीं सकता। मैं और ज़ियान एक दूसरे से शदीद मोहब्बत करते हैं, वो भला किसी और से कैसे शादी कर सकती है? वो सर झटकते हुए बोल रहा था। इस दौरान वो दोनों ड्राइंग रूम में पहुंच गए। नैना उसे बिठाने के बाद अनीसा बेगम को इत्तला करने चली गई। वहाब ड्राइंग रूम में सजे कीमती फर्नीचर का जायजा लेने में मसरूफ था। जब अनीसा अंदर दाखिल हुई, वहाब उन्हें देखते ही बेख्तियार अपनी जगह से खड़ा हो गया। मौसम के लिहाज से स्किन कलर के सूती कपड़ों में मलबूस चादर लिए वो बेइंतहा बारोब और खूबसूरत नजर आ रही थी। उनके नकूश में नुमाया तौर पे ज़ियान की झलक मौजूद थी। उन्होंने हाथ के इशारे से उसे बैठने का इशारा किया। नैना सोफे के पीछे खड़ी बारी बारी उन दोनों को देख रही थी। कौन हो तुम और किस लिए यहाँ आए हो? उनकी शख्सियत की तरह आवाज में भी अजीब सा वकार और नरमी थी। मेरा नाम वहाब है, ज़ियान से मिलने आया हूँ। वहाब ने एतमाद की कमजोर पड़ती डोर को मजबूती से थामने की कोशिश करते हुए कहा। अनीसा के माथे पे नागवारी की शिकनें जाहिर हुई, जैसे उन्हें उसके मुंह से ज़ियान का नाम सुनना अच्छा न लगा हो। तुम हो कौन? क्या रिश्ता है तुम्हारा ज़ियान से? ज़ियान मेरी खाला जरीना अमीर अली की बेटी है, मेरी मंगेतर है। पिछले चंद माह से मैं ज़ियान को पागलों की तरह तलाश कर रहा हूँ। खाला मुझसे नाराज हो गई हैं और ज़ियान भी, इसलिए मुझे बताए बगैर यहाँ आपके पास चली आई है। आप मुझे उससे मिलवा दें, मैं बहुत परेशान हूँ। वहाब के लहजे में परेशानी और एतमाद था। अनीसा उलझी निगाहों से उसे तकने लगी। बुआ रहमत ने ही सुगरा और नवाज की मार्फत उनसे राब्ता किया था। फिर अनीसा की खुद बुआ रहमत से बात हुई। उन्होंने अमीर अली के इंतकाल और ज़ियान की मुश्किलात के हवाले से खुलकर बात की थी। ज़ियान को फौरन यहाँ से ले जाने की दरख्वास्त की थी और अब ये वहाब जाने क्यों उसकी पुरसुकून जिंदगी में हलचल मचाने आया था। अनीसा की सोच तेजी से काम कर रही थी। इस दौरान उन्हें नैना की यहाँ मौजूदगी का ध्यान ही नहीं रहा था। वो तजस्सुस आमेज़ दिलचस्पी से वहाब की सब बातें सुन रही थी। ज़ियान की शादी हो गई है और बुआ मुझे सब हालात से आगाह कर चुकी हैं। मैं बहुत नरमी से बात कर रही हूँ। इज्जत से वापस चले जाओ और आइंदा तुम्हारी जबान पे मेरी बेटी का नाम नहीं आना चाहिए।
یہ کہتے ہی انیسا جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ سچ شکر اس وقت حویلی میں ملک جہانگیر، ملک ارسلان یا ملک ایبک میں سے کوئی ایک بھی موجود نہیں تھا۔ انیسا دروازے کی طرف مڑی۔ نینا کو وہاں دیکھ کر انہیں پہلی بار اس پہ غصہ آیا، مگر وہ مصلحتاً پی گئیں۔ انہیں باہر کا راستہ دکھاؤ، وہ تحکم آمیز لہجے میں بولتی ڈرائنگ روم سے باہر نکل گئیں۔ نینا نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ گیٹ تک پہنچتے پہنچتے اس میں اور وہاب میں بہت سی معلومات کا تبادلہ ہو چکا تھا۔ خاص طور پہ یہ معلومات نینا کے لیے بہت مفید تھیں۔ گھر لوٹتے ہی ملک ارسلان کو کسی غیر معمولی تبدیلی کا احساس ہوا، کیونکہ انیسا کے چہرے پہ بے پناہ پریشانی چھائی ہوئی تھی۔ کیا بات ہوئی ہے میرے پیچھے؟ میں تمہیں اچھا خاصا چھوڑ کر گیا تھا صبح۔ واقعی میں بے حد پریشان ہوں۔ آج وہاب آیا تھا سیان سے ملنے، وہ دونوں ہاتھ مسل رہی تھی۔ کون وہاب؟ فوری طور پہ ملک ارسلان کو یادداشت کا خانہ کھنگالنے کے باوجود بھی وہاب نامی شخص یاد نہ آ سکا۔ آپ کو سب بتایا تو تھا میں نے، جب سیان کو آپ خود جا کر لائے تھے۔ بوا رحمت نے مجھے وہاں کے سب حالات بتائے تھے۔ سغرا اور نواز آ کر ہم سے ملے تھے، آپ کو یاد نہیں ہے؟ وہ چمپے سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ارسلان کو فوری طور پہ سب یاد آ گیا۔ میری بیٹی پہلے ہی ان کے ہاتھوں دکھی ہے، اب وہ یہاں بھی پہنچ گیا ہے۔ جہانگیر بھائی اور ایبک کو سیان کے گزشتہ معاملات پتہ نہیں ہیں، اس لیے مجھے عجیب سا ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے وہاب کو فوراً یہاں سے چلتا کیا ہے۔ اگر اس کی ملاقات میری جگہ جہانگیر بھائی، افشاں بھابھی یا ایبک سے ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ وہ کیا سوچتے سیان کے بارے میں؟ کیونکہ وہ اس کے ماضی سے آگاہ نہیں ہیں، اس کی مشکلات کا انہیں اندازہ نہیں ہے جو اپنے سگے باپ کے پاس رہتے ہوئے اس نے برداشت کی ہیں۔ میں پہلے ہی کرائسس میں ہوں ملک صاحب، زیان کا علاج کر رہے ہیں جلالی بابا۔ اس مرحلے پہ وہاب والی بات کھلتی ہے تو سوچیں کیا ہوگا۔ انیسا رو دینے کو تھی۔ سب سے پہلے تم یہ غلط فہمی دور کر لو کہ زیان صرف تمہاری بیٹی ہے، وہ اب ہماری بیٹی ہے۔ تم سے کتنی بار کہا ہے خود کو مجھ سے الگ مت کیا کرو، نہ سمجھا کرو۔ ہمارے دکھ سکھ ایک ہیں، خوشیاں سانجھی ہیں۔ رہی بات زیان کی تو میں اس کا بال بھی بیکا نہیں ہونے دوں گا۔ مجھے اپنی بیٹی پہ تم پہ پورا یقین ہے۔ زیان بوا رحمت سے بہت اٹیچ ہے اور دل ہی دل میں کافی پریشان بھی ہے۔ وہ شادی میں بھی تو شریک نہیں ہوئی ہیں۔ آپ بوا رحمت کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، یا آپ کا میری ذات پہ ایک اور احسان ہوگا، کیونکہ بوا کے مجھ پہ بہت احسانات ہیں۔ میں ان احسانات کا بدلہ چکانا چاہتی ہوں۔ وہ لجاجت سے گویا ہوئی۔ بیگم صاحبہ، جو آپ کا حکم، بندہ انکار کی جرت نہیں کر سکتا۔ وہ انہیں ٹینشن سے نکالنے کے لیے قصداً ہلکے پھلکے انداز میں بولے۔ وہ اس میں کامیاب رہے کیونکہ انیسا مسکرا رہی تھیں۔ وہاب نینا کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ نینا انڈسٹریل ہوم میں تھی۔ ملک محل میں تو وہاب سے ملاقات کرنا مشکل تھی، اس لیے اس نے وہاب کو یہاں بلوایا تھا۔ وہ جس طرح مایوس و ناکام ہو کر ملک محل سے نکلا تھا، اس کے بعد نینا سے ملاقات اس کے لیے امیدوں کا مرکز ثابت ہوئی تھی۔ نینا اسے کریت کر زیان، امیر علی، سرینا بیگم اور اس کے بارے میں سوال کر رہی تھی۔ وہاب نے بڑی تفصیل سے زیان کی گزشتہ زندگی کے ابواب ایک ایک کر کے اس کے سامنے کھولے تھے۔ نینا کو زیان کے بارے میں کارآمد معلومات حاصل ہوئی تھی۔ وہاب سے ملاقات خاصی سود مند ثابت ہوئی تھی۔ زیان اور میں ایک دوسرے سے شدید محبت کرتے ہیں۔ میری خالہ نے ہمارے بیچ غلط فہمیوں کی دیوار کھڑی کی ہے۔ ایک سازش کے تحت خالہ نے زیان کو یہاں بھیجا ہے۔ اس کے بعد بوا رحمت کے ساتھ خود بھی روپوش ہو گئی ہیں۔ میں ڈھونڈ کر تھک گیا ہوں۔ زیان کو جب یہاں بھیجا گیا تو تب ہماری شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ یہ انصاف نہیں ہے، میری منگیتر کی شادی زبردستی میرے علم میں لائے بغیر کی گئی۔ میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا۔ امیر خالو کی مرضی سے سب کچھ ہوا تھا، دھوم دھام سے منگنی ہوئی تھی ہم دونوں کی۔ وہاب نے پوری طرح نینا کا اعتماد حاصل کر لیا تھا۔ میں تمہاری پوری مدد کروں گی، پر اس کے لیے تمہیں میری ہدایات پہ عمل کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ زیان کو حاصل کرنے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، وہ جوش سے بولا۔ اب تم جاؤ، کل اس وقت ہم یہاں سے شہر کے لیے روانہ ہوں گے۔ ہم دونوں بہتر طور پہ ایک دوسرے کے کام آ سکتے ہیں۔ تمہیں زیان اور میرا ایبک مجھے مل جائے گا۔ آخری جملہ نینا نے دل میں کہا۔ وہاب نے تو اس کی ساری پرابلمز ہی حل کر دی تھی، ورنہ ایبک کا حصول اسے دنیا کا ناممکن ترین کام لگ رہا تھا۔ اندرونی ہیجان اور اضطراب سے اس کی رنگت سرخ ہو رہی تھی۔ جانے سے پہلے اسے ایبک کو کال کرنی تھی۔
آخر کو اسے وہاب کی آمد کی اطلاع دینی تھی۔ اس کے بعد ملک محل میں رکنا بیکار تھا۔ اسے اب ایک نئے نام اور نئے چہرے کے ساتھ ملک ایبک سے ملنا تھا۔ نینا نامی شخصیت کے ساتھ وہ ایبک کو حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا حصول دشوار تھا۔ ہاں، رنم کو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ رنم جو خوبصورت، دلکش اور حسین تھی، دولت مند تھی، اسے کوئی کافر ہی انکار کر سکتا تھا۔ اسے اب واپس احمد سیال کے پاس جانا تھا۔ اسے دوبارہ اپنے سامنے دیکھ کر انہوں نے اسے یقیناً معاف کر دینا تھا، کیونکہ وہ اس سے ناراض رہ ہی نہیں سکتے تھے۔ نینا کے لبادے اور چہرے سے وہ ویسے بھی تنگ آ چکی تھی۔ اسے اب نئی شخصیت کے ساتھ ملک محل میں دھوم دھام سے واپس آنا تھا۔ بس رنم کے چہرے کے ساتھ پھر سے ایبک کی زندگی میں زوردار انٹری دینی تھی۔ وہاب ملک محل سے نکل کر اس کے ساتھ ہی یہاں تک آیا تھا۔ اب کل اسے یہاں سے وہاب کے ساتھ ہی روانہ ہونا تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ جلالی بابا زیان کے علاج کے لیے کامیابی سے چلا کاٹ رہے تھے۔ ایبک کے جانے کے بعد سے لے کر اب تک زیان بالکل ٹھیک رہی تھی۔ جلالی بابا کے ٹرانس میں آ کر انیزہ بیگم نے گھریلو باتیں بھی انہیں بتا دی تھیں۔ اپنی امیر علی سے شادی کا احوال، زیان کی پیدائش، امیر علی سے علیحدگی، جوان ہونے کے بعد زیان کی خود سے نفرت، سب کچھ ہی تو جلالی بابا کے علم میں آ چکا تھا۔ جلالی بابا نفسیات انسانی کے ماہر تھے۔ زیان تو سونے کا انڈا دینے والی مرغی ثابت ہوئی تھی۔ چلے کے دوران انہوں نے انیزہ بیگم کے ساتھ ساتھ افشاں بیگم سے بھی خوب مال پانی بٹورا تھا۔ محل میں آنے کی راہ ہموار ہوئی تھی، حالانکہ گھر کے تینوں مردوں کو جلالی بابا کے طریقہ علاج سے اختلاف تھا۔ ملک جہانگیر اور ملک ارسلان دونوں بھائی اپنی اپنی بیویوں کی وجہ سے خاموش تھے، اور ملک ایبک افشاں بیگم کی وجہ سے چپ تھا، ورنہ اس نے جب رات کو زیان کو جلالی بابا کے کمرے میں دیکھا تھا، اس کا جی چاہ رہا تھا کہ مار مار کر بابا کا حلیہ ہی بگاڑ دے۔ بھلا زیان کو تنہائی میں آدھی رات کو بلا کر کون سا علاج ہونا تھا؟ اس کی حساس حصے شامہ نے جلالی بابا کے کمرے میں قدم رکھتے ہی ایک مخصوص بو فوراً محسوس کی تھی۔ اگرچہ یہ بہت ہی خفیف سی تھی، لیکن اس نے جان لیا تھا کہ یہ شراب کی بو ہے۔ جلالی بابا نے قالین کے اس حصے پہ جہاں بوتل ٹوٹی تھی وہاں انگیٹھی کے انگارے پھینکے تھے تاکہ کسی کو شک نہ ہو، لیکن اس احتیاط کے باوجود بھی ایبک کو معلوم ہو گیا تھا، تبھی تو اسے شدید غصہ آیا تھا۔ جلالی بابا کی گھبراہٹ اور خوف و ہراس اس نے کمرے میں قدم رکھتے کے ساتھ ہی محسوس کیا تھا۔ بعد ازاں زیان کے جن کی وجہ سے بابا کو خود کو سنبھالنے کا موقع مل گیا۔ ایبک زیان کی طرف سے بے خبر نہیں تھا۔ اس نے حویلی میں کام کرنے والے اپنے ایک اعتماد کے بندے کی ڈیوٹی لگائی۔ ایبک کا یہ ملازم انور بہت سمجھدار تھا۔ وہ کسی کی نظروں میں آئے بغیر جلالی بابا کی سرگرمیوں کی نگرانی کر رہا تھا۔ اگر جلالی بابا زیان کو دوبارہ تنہائی میں طلب کرتا تو اس موقع پہ اسے لازمی اپنی موجودگی ثابت کرنی تھی۔ ایک طرح سے وہ زیان کی حفاظت کر رہا تھا۔ ایبک نے اپنے ایک پولیس ڈپارٹمنٹ میں موجود قریبی دوست کو عامل جلالی بابا کے بارے میں تفصیلات مہیا کر دی تھی۔ اب باقی کام اس کا تھا۔ بہت جلد اس کے ہاتھ جلالی بابا کی موٹی چربیلی گردن کو ناپنے والے تھے۔ عامل جلالی بابا زیان کے علاج کے آخری مرحلے میں تھے۔ اس نے شکر ادا کیا تھا کہ بابا جی نے پھر اسے اکیلے اپنی خلوت میں طلب نہیں کیا۔ اس رات زیان نے بابا جی کی آنکھوں میں ناچتی ہوس فوراً محسوس کر لی تھی۔ بابا جی نے جو مشروب اسے پینے کے لیے دیا تھا وہ اس نے پھینک دیا تھا۔ بوتل ٹوٹ گئی تھی۔ بابا جی کی نگاہوں کا سحر اسے بے بس کرتا جا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا ذہن عامل جلالی بابا کے قبضے میں جا رہا ہے، کیونکہ وہ پلک جھپکائے بغیر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ انہوں نے اس کی چال اس پہ آزمانے کی صحیح لا حاصل کی تھی۔ زیان کچھ دیر ان کی آنکھوں میں دیکھتی رہتی تو وہ اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب ہو چکے ہوتے۔ وہ ویسے بھی انسانی نفسیات اور کمزوریوں سے پوری طرح واقف تھے۔ پہلی بار ہی بھانپ گئے تھے کہ زیان ڈرامہ کر رہی ہے۔ زیان نے وہ بوتل کیا توڑی، گویا بابا جی کا ٹرانس توڑ دیا، جس نے اس کے ذہن کو اپنے کنٹرول میں لیا ہوا تھا۔ بابا جی کے گال پہ لگنے والا تھپڑ اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ مکمل طور پر ٹرانس سے باہر آ چکی ہے۔ اس کی عزت جلالی بابا جیسے لٹیرے سے بچ گئی تھی۔ جلالی بابا نے اس کی عقل کی آنکھیں کھول دی تھی، تبھی تو اس رات ایبک کا سامنا ہونے کے بعد سے اس پہ آتم توش نہیں آیا تھا۔ اس نے آخری بار ملک ایبک کو اپنا رنگ دکھایا تھا۔ انیسہ بے پناہ خوش تھی۔ عامل جلالی بابا واقعی بہت پہنچے ہوئے تھے۔ زیان کے جن کو قابو کر لیا تھا۔ وہ اب نارمل طریقے سے معاملات زندگی میں
حصہ لے رہی تھی۔ نینا ملک محل سے غائب ہو گئی تھی۔ اس کے کمرے سے اس کے ہاتھ سے لکھا ہوا پرچہ ملا تھا۔ اس نے بغیر کسی القاب و آداب کے بطور خاص کسی کو بھی مخاطب کیے بغیر لکھا تھا، میں اپنی مرضی سے ملک محل چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ میں اپنی زندگی اور حالات سے تنگ آ چکی ہوں۔ مجھے اب مزید جینے کی تمنا نہیں ہے۔ میں اپنے ہاتھوں زندگی کا خاتمہ کروں گی۔ میں گمنام موت مرنا چاہتی ہوں۔ اس لیے برائے مہربانی مجھے تلاش کرنے کی کوشش نہ کی جائے، کیونکہ یہ کوشش بیکار ثابت ہوگی۔ میں یہاں سے نکل کر پہلی فرصت میں اپنی زندگی ختم کر دوں گی۔ فقط بدنصیب نینا۔ خط پڑھ کر انیسہ کا تو جو حال ہوا سو ہوا۔ سیان بھی پریشان ہو گئی، افشاں بیگم بھی روحانسی ہو رہی تھیں۔ ملک ارسلان اور ملک جہانگیر نے اسے قریب کے علاقوں میں تلاش کروانے کی ناکام کوشش کی۔ وہ جس طرح ایک دن اچانک ملک محل میں آئی تھی، اسی طرح اچانک غائب بھی ہو گئی تھی۔ اس کا کوئی اتا پتا کسی کے پاس نہیں تھا۔ اس کی اصل حقیقت اس کی محسن انیسہ تک کو معلوم نہ تھی، جو اسے ہوٹل سے بچا کر اپنے ساتھ لائی تھی۔ ملک محل میں کافی دن نینا کے جانے کے بعد سوگواری چھائی رہی۔ انیسہ تو پورا دن ٹی وی دیکھتی، اخبار پڑھتی کہ شاید کہیں سے نینا کی خبر مل جائے۔ احمد سیال کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ یقین تو رنم کو بھی اپنی آنکھوں پہ نہیں آ رہا تھا۔ احمد سیال زندہ سلامت اس کے سامنے موجود تھے اور وہ اپنے گھر میں تھی۔ وہ بھاگ کر پوری شدت سے ان سے لپٹی تھی۔ منظر تو پہلے ہی اس کی آنکھوں میں دھندلا رہا تھا، اب یہاں سے گلے مل کر آنسوؤں کو بہنے کا راستہ مل گیا تھا۔ اتنے ماہ کی دوری، سخت زندگی اور اپنی ضد کے منفی نتائج نے اس کے سب کس پل نکال دیے تھے۔ وہ پاپا سے بے حد شرمندہ تھی، ان سے نگاہیں تک نہ ملا پا رہی تھی۔ وہ اسے لپٹائے، اس کا ماتھا، ہاتھ، بال بار بار چومتے، اس کے ہونے کا یقین کرنا چاہ رہے تھے۔ وہ واقعی ان کی لاڈلی رنم تھی، ان کا جگر گوشہ۔ وہ تو تقریباً مایوس ہی ہو چکے تھے، اب ان پہ شادی مرگ کسی کیفیت طاری تھی۔ وہ اتنے سارے دنوں کا احوال پل بھر میں معلوم کر لینا چاہ رہے تھے۔ پاپا، میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گی، پہلے اپنا گھر تو دیکھ لوں۔ میں نے اپنا گھر بہت مس کیا ہے۔ وہ بھیگی بھیگی آنکھوں سمیت مسکرائی۔ احمد سیال بھی مسکرا رہے تھے۔ آؤ میں تمہیں گھر دکھاتا ہوں، تمہارے بغیر تو میں جیسے مردہ ہو گیا تھا۔ احمد سیال نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ وہ چپا چپا، گوشہ گوشہ دیکھ رہی تھی، خوش ہو رہی تھی۔ نینا بن کر اس نے جو زندگی گزاری تھی وہ بہت قابل رحم اور مشکل تھی۔ وہ سوچ رہی تھی جیسی زندگی اس نے گزاری ہے ویسی زندگی گزارنا وہ بھی نینا بن کر بہت مشکل ہے، جبکہ احمد سیال کی بیٹی کی حیثیت سے اس نے سپر لگژری لائف انجوائے کی تھی، وہ اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی تھی۔ ملک محل میں نینا کی حیثیت سے اس نے اچھی طرح جان لیا تھا۔ پاپا اس کی باتوں میں آ کر کسی کے ساتھ اس کی شادی کر بھی دیتے تو یقیناً اس کا انجام حسرت ناک ہوتا۔ یعنی وہ صرف اس کی سوچ تھی، بچکانہ سوچ کہ وہ پاپا سے شادی کے بعد کچھ بھی نہیں لے گی۔ اب سوچتی تو جھرجھری آتی، سہولیات اور اختیار کے بغیر بھی زندگی کوئی زندگی ہوتی ہے، اور اختیار دولت سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ ایسا نہ ہوتا تو وہ ملک محل میں خادمہ کی زندگی نہ گزارتی۔ اب وہ بھی ملک محل کے مکینوں کی ہم پلہ ہو گئی تھی۔ احمد سیال کو اس نے حرف بحرف سب داستان کہہ سنائی تھی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ سچ کہہ رہی ہے۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ اتنے ماہ وہ ملک جہانگیر کی حویلی میں رہی اور انہیں خبر ہی نہیں ہوئی۔ کاش دوست کی دعوت پہ وہ ایبک کی شادی میں چلے جاتے، ماس کے پاکستان آنے پہ چلے جاتے تو انہیں اتنی اذیت نہ اٹھانا پڑتی۔ رنم ان کے اتنے پاس رہ کر بھی دور رہی تھی۔ وہ انہیں گزرے دنوں کا حسرت ناک احوال سنا رہی تھی۔ پاپا، آپ کی بیٹی نے وہاں خادمہ کسی زندگی بسر کی ہے، ایک آواز پہ بھاگ بھاگ کے کام کیے ہیں، ملازموں کی نگرانی کی ہے، دیکھ بھال کی ہے۔ پاپا، وہ ایک خواب تھا، بھیانک خواب۔ میں یہ خواب پھر کبھی نہیں دیکھنا چاہوں گی۔ پاپا، یہاں ہمارے گھر میں اتنے ملازم ہیں جبکہ وہاں میں خود نوکرانی تھی۔ پاپا، یہاں میں پانی مانگ کر پیتی تھی جبکہ وہاں رندھی ہوئی آواز کی وجہ سے اس سے بات بھی مکمل نہ کی گئی۔ احمد سیال نے اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا، ان کا اپنا دل شدت غم سے پھٹا جا رہا تھا۔ میرے بچے، ملک جہانگیر نے تمہارا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے ہی تو مانگا تھا۔ میں تمہیں عزت سے دھوم دھام سے رخصت کر کے ملک محل میں بھیجنا چاہ رہا تھا، جبکہ تم ضد میں آ کر غلط طریقے سے وہاں پہنچی۔ ملک ایبک نے کسی بھی قسم کا جہیز نہیں لیا۔ تم یہی چاہتی تھی نا کہ تمہیں صرف تمہارے حوالے سے قبول کیا جائے۔
تم ایک بار میری بات مان لیتی تو ایک مضبوط حوالہ لے کر ملک محل میں جاتی، مگر تم نینا بن کر گھر سے اپنی ضد کی خاطر نکلی اور سب کچھ گنوا دیا۔ احمد سیال جیسا مرد بیٹی کا دکھ سہ نہیں پایا تھا، وہ رو رہے تھے۔ رنم بھی تو رو رہی تھی، اس کے دل کو جیسے کوئی سینے میں مسل رہا تھا۔ زیان کی جگہ وہ بھی تو ہو سکتی تھی۔ ملک ایبک نے زیان کو ایسے ہی تو قبول کیا تھا، وہ بیوی جیسا مضبوط اور باعزت حوالہ لے کر اس کی زندگی میں آئی تھی، اور رنم نے پا کر بھی سب کچھ گنوا دیا تھا۔ دونوں باپ بیٹی اپنے نقصان پہ رو رہے تھے۔ بہت دن بعد رنم اپنے بیڈ روم میں اپنے بیڈ پہ تھی۔ اس کا جہازی سائز بیڈ، پردے، کارپٹ، ڈیکوریشن پیس، کھڑکی سے باہر دکھائی دینے والا سرسبز منظر، کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا، حتیٰ کہ اپنا سیل فون جو گھر سے جاتے وقت وہ آف کر گئی تھی ویسا ہی پڑا تھا۔ اس نے انیسہ بیگم کا دیا ہوا سیل فون بیگ سے نکالا۔ سیل فون ہاتھ میں لیتے ہی اس کے لبوں پہ تمسخرانہ مسکراہٹ آ گئی۔ اس میں ایبک، وہاب، زیان، انیسہ اور دیگر ملک محل کے مکینوں کے فون نمبر تھے، ورنہ وہ یہ کبھی بھی اپنے ساتھ نہ لاتی۔ احمد سیال کی بیٹی کا ذوق ایسا غریبانہ اور تھرڈ کلاس تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس نے نمبر ڈائری میں نوٹ کر کے سیل فون کمرے میں پڑے آرائشی ڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ اسے اب اس گھٹیا کم قیمت فون کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اپنے بیڈ روم میں بیڈ پہ لیٹتے ہی اسے چین آ گیا۔ کل تک وہ ملک محل میں تھی، سرونٹ کوارٹرز کے ایک کمرے میں زندگی بسر کر رہی تھی۔ اب وہ اپنے اصل ٹھکانے پہ لوٹ آئی تھی۔ انیسہ زیان کو لے کر افشاں بیگم کے پاس آئی تھی۔ زیان نے اتنے ہفتے بعد سسرال میں قدم رکھا تھا، وہ بھی بالکل تندرست و توانا ہو کر وہ آتم توش کی قید سے آزاد ہو چکی تھی۔ ان کے لیے یہ خوشی بہت بڑی تھی۔ انہوں نے شکرانے کے نوافل ادا کر کے بہو کی نظر اتاری اور صدقے کے بکرے ذبح کروائے۔ زیان سجی سنوری بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ انہوں نے دل کی گہرائیوں سے رب کا شکر ادا کیا تھا۔ زیان سب کے ساتھ ہنس بول رہی تھی۔ گھر واپس آتے ساتھ ہی اس نے اپنے اور ایبک کے مشترکہ بیڈ روم کی سیٹنگ تبدیل کروائی، اپنے سارے کپڑے الماری میں رکھے۔ زیر لب گنگناتے ہوئے وہ بے حد مسرور تھی۔ افشاں بیگم نے گہری نگاہ سے اس کا جائزہ لیا۔ یہ وہی پہلے والی زیان تھی جسے انہوں نے ایبک کے لیے پسند کیا تھا۔ آتم توش اس کے اور ایبک کے درمیان سے ہٹ چکا تھا۔ 2 دن بعد انیسہ، ملک ارسلان، ملک جہانگیر اور افشاں بیگم کو دوسرے شہر ایک شادی میں جانا تھا۔ انہیں 3-4 دن وہاں قیام بھی کرنا تھا۔ پہلے افشاں بیگم تذبذب میں تھی، جائیں کہ نہ جائیں۔ اب زیان ہنسی خوشی اپنے گھر واپس آ چکی تھی تو انہوں نے تیاری شروع کر دی۔ ان کے جاتے ہی ایبک نے آ جانا تھا، اس لیے زیان کو ساتھ لے جانے کے لیے انہوں نے اصرار نہیں کیا۔ ملک جہانگیر، ملک ارسلان، افشاں بیگم اور انیسہ کے ہمراہ تیار ہو کر ملک محل سے جا چکے تھے۔ ملک ارسلان نے اپنے جانے کی اطلاع ملک ایبک کو کر دی تھی۔ اس نے یقین دہانی کروائی تھی کہ رات سے پہلے پہلے گھر زیان کے پاس پہنچ جائے گا۔ ملک ایبک اس پل، اس دن، اس ساتھ کے انتظار میں تھا۔ زیان سے 2 ہاتھ کرنے کا ٹائم آ گیا تھا۔ سب کے سامنے ایبک کو دیکھتے ہی اس کا جن جلال میں آ جاتا تھا، دوروں میں بھی جان اور شدت بڑھ جاتی۔ وہ زیان کو سب کی موجودگی میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن آج اکیلے میں یہ کام اس نے آسانی سے انجام دے لینا تھا۔ قدرت نے یہ موقع بن مانگے فراہم کر دیا تھا۔ اس موقع سے فائدہ نہ اٹھانا کفران نعمت کے زمرے میں آتا۔ وہ جلد از جلد ملک محل پہنچنا چاہ رہا تھا۔ آنے سے پہلے اس نے اپنے ہوشیار ملازم انور کو فون کر کے کہا کہ آج رات سب ملازمین کو کسی بہانے رہائشی عمارت سے دور رکھے۔ انور بہت تیز تھا، اس نے اسی وقت سوچ لیا کہ یہ کام کس طرح کرنا ہے۔ اس نے بیٹے کا عقیقہ کرنا تھا۔ ملک ارسلان اور ملک جہانگیر خود اس کے گھر جا کر نومولود کو تحفے تحائف دے آئے تھے۔ آج شام کو اس نے خود بھی گاؤں جانا تھا۔ ملک ایبک کی کال آنے سے پہلے وہ چھوٹی بی بی زیان کے پاس اجازت لینے ہی جا رہا تھا۔ اب کال آنے کے بعد اس نے اپنے پروگرام میں تھوڑی سی ترمیم کر لی تھی۔ ملک محل میں کام کرنے والے سب ملازمین کو اس نے اپنے گھر ہونے والی دعوت میں شرکت کی دعوت دی۔ انور کی سب کے ساتھ بہت بنتی تھی، اس لیے جب زیان سے اس نے بات کی تو اس نے بخوشی سب ملازمین کو دعوت میں شرکت کے لیے چھٹی دے دی۔ ایک رات ہی کی تو بات تھی۔ گیٹ پہ 2 گارڈز تھے، خود انیسہ کی طرف زیبو اور فریدہ تھی، جو گھر کی حفاظت کے نقطہ نظر سے انور کی دی جانے والی دعوت میں شریک نہیں ہوئی۔ عشاء کی نماز کے بعد کھانا کھا کر اوپر بیڈ روم میں آ گئی تھی۔ زیبو اور فریدہ نے اسے پیشکش کی تھی وہاں اس کے ساتھ رکنے کی،
मगर उसने इनकार कर दिया क्योंकि गेट पे चाको चौबंद गार्ड मौजूद थे। फिक्र की कोई बात नहीं थी। रात 10 बजे का वक्त था जब मलिक महल के गेट के सामने मलिक ऐबिक की क्रेप पजेरो रुकी। गेट पे मौजूद गार्ड्स ने उसे देखकर जोरदार सलाम झाड़ा। घर का मालिक आ गया था। अब वो दोनों मुतमईन थे। मलिक ऐबिक ने गेट से ही ड्राइवर को पजेरो समेत डेरे की तरफ रवाना कर दिया। लंबे लंबे डग भरता वो रिहायशी अंदरूनी इमारत में दाखिल हुआ। उसकी चाल में हमेशा की तरह वकार और एतमाद था। सब अंदरूनी लाइटें ऑन थीं। दूसरी मंजिल भी रोशन थी। उसने नजर उठाकर अपने बेडरूम की तरफ देखा। खिड़कियों पे पर्दे गिरे हुए थे। वो शायद बात ये थी कि उसके बेडरूम का दरवाजा हल्का सा भिड़ा हुआ था। ज़ियान ने अभी तक लॉक नहीं किया था। वो अभी तक अंदर नहीं गया था, इसलिए ज़ियान की सरगर्मियों से लाइल भी था। ऐबिक ने बहुत आराम से कोई आवाज पैदा किए बगैर दरवाजा खोला। कमरे में खुशगवार हरारत फैली हुई थी। बाहर के मुकाबले अंदर का दर्जा हरारत मुतदल था। ज़ियान बैकग्राउंड से टेक लगाए लैपटॉप गोद में रखे मसरूफ अमल थी। वो दुपट्टे से बेनियाज बेतकल्लुफ आरामदेह हुलिये में थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि इस वक्त ऐबिक आ सकता है। उसने कदम बढ़ाए और अपने पीछे हाथ मारकर दरवाजा बंद किया। आहट और दरवाजा बंद होने की आवाज पे ज़ियान ने निगाहें उठाईं। मलिक ऐबिक मजबूत पुरएतमाद कदमों से चलता उसकी तरफ आ रहा था। वो बेइंतहा खौफजदा हो गई थी। उसे सोचा भी नहीं था कि अचानक इस तरह वो उसके सामने होगा। वो चीख मारना चाहती थी पर उसे देर हो गई थी। ऐबिक उसके मुंह पे अपना मजबूत हाथ रख चुका था। ऐबिक का एक हाथ बाजू समेत उसके कंधे के गिर्द लिपटा हुआ था और दूसरा मजबूत ढक्कन की मानिंद उसके मुंह पर जमा था। ना वो भाग सकती थी, ना मुंह से आवाज निकाल सकती थी। गनीमत था कि वो नाक से सांस ले रही थी। ऐबिक की मजबूत गिरफ्त में उसका दम घुट रहा था। उसका नाजुक वजूद गोया चरमरा कर रह गया था। शायद ऐबिक उसे मारने आया था। खौफ, कसमपुरसी और बेचारगी दरमानदगी ने उसकी हालत काबिले रहम बना दी थी। इस वक्त वो यही सोच सकी थी। यकीनन सब इस साजिश में शरीक थे, तभी तो उसे घर में अकेला छोड़ा गया था ताकि मलिक ऐबिक को अपने मंसूबे पर अमल करने में कोई मुश्किल ना हो। उसकी हालत गैर हो रही थी। बाद में जितना मर्जी चाहे चीख लेना, ड्रामेबाजी कर लेना, अभी मुझे तुमसे कुछ पूछना है। ऐबिक उसके कानों के करीब अपने होंठ लाकर बोला। उसकी आवाज और अल्फाज में शदीद किस्म का गुस्सा था। उसे यकीन था अब वो शोर नहीं करेगी, क्योंकि मलिक ऐबिक के अल्फाज और तासुरात ने उसे समझा दिया था कि अब अदाकारी से काम नहीं चलेगा। वो उसकी ड्रामेबाजी से वाकिफ था। ऐबिक ने उसके मुंह से हाथ हटा लिया था। वो अब उससे दूर बैठा था। उसके बोलने के इंतजार में था जो अब हाथ पांव छोड़कर मरे मरे अंदाज में बैठी थी, जैसे उससे बढ़कर दुनिया में कोई मासूम, लाचार और काबिल रहम दूसरा नहीं है। ऐबिक ने आज से पहले उसे तुम कहकर कभी भी मुखातिब नहीं किया था। आज उसका हर अंदाज बदला हुआ था। यकीनी तौर पर वो गैज़ो गज़ब में भरा हुआ आया था। मैं वजह जान सकता हूँ कि तुमने ये सब क्यों किया, क्यों ड्रामा रचाया? ऐसी क्या मुश्किल थी जो तुमने हम सबको ज़हनी अजाब में डाला? वो बड़ी कोशिश के बाद अपने लहजे को नॉर्मल कर पाया था। जवाबन वो खामोश रही। उसका वो हाल था जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं, निगाहें झुकी हुई, जैसे वो उसके बजाय दीवारों से मुखातिब हो। कुछ भी करने से पहले सोच लेना कि घर में इस वक्त बाहर गेट पे मौजूद गार्ड्स के अलावा कोई नहीं है। मैंने सबको छुट्टी दे दी है और वैसे भी तुम्हारे ड्रामे और अदाकारी से मुतासिर होने वाले यहाँ नहीं हैं। उसका इशारा अफशां बेगम और मलिक जहांगीर की तरफ था। ज़ियान कट सी गई। इसलिए सच बोलना और कोई उल्टी हरकत मत करना। ऐबिक ने उंगली उठाकर वार्निंग दी तो उसने हरासा रहम तलब निगाहों से उसकी सिमत देखा। ऐबिक की निगाहों में तरहम या हमदर्दी का कोई जज्बा नहीं था। शाबाश, बोलो जल्दी, जो भी है। मैंने सोना भी है, सख्त थका हुआ हूँ। वो झुंझलाया हुआ था। मैंने सब कुछ मामा और आपकी वजह से किया। उसके हलक से मरी मरी आवाज बरामद हुई। गुड, आगे बोलो। वो उसकी हौसला अफजाई कर रहा था। मामा मुझे छोड़कर आ गई थी। मैंने अपनी उम्र का वो हिस्सा बहुत कर्ब और असियत में बसर किया है। मुझे मामा और मामा से वाबस्ता एक एक शय, एक एक रिश्ते से चिढ़ थी, जिनमें आप भी शामिल हैं। अब की बार साफ लग रहा था कि वो रो पड़ेगी। गुड, और भी बताओ। वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। ज़ियान बोलती चली गई, बेरब टूटे फूटे फिक्रे, जिसका लबे लबाब यही था कि उसने सब कुछ मामा और उनकी तमाम फैमिली को अजियत देने के लिए, बदला लेने के लिए इंतकामी जज्बात से मगलूब होकर किया है। उसे मलिक महल के सब अफराद से मामा की वजह से शदीद चिढ़ है।
ظاہر ہے ان میں ملک ایبک بھی شامل تھا۔ زیان اپنا پول کھلنے پہ شرمندہ تھی۔ ویسے بھی عامل جلالی بابا کے اندرونی خباثت سے واقف ہونے کے بعد اس نے فیصلہ کیا تھا کہ جلدی اس ڈرامے کا ڈراپ سین کرے گی اور کوئی نیا طریقہ سوچے گی، مگر یہ جان کر کہ ایبک شروع دن سے ہی واقف تھا، وہ اب اس سے نگاہیں تک نہ ملا پا رہی تھی۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی، شرمندگی سے اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ زمین میں گھس جائے۔ ملک ایبک کی پیشانی پہ لکیروں کا جال سا بنا ہوا تھا، وہ گہری سوچوں میں گم تھا۔ وہ اسے انجان اور بے وقوف اور خود کو بہت بڑی چیز سمجھتی رہی، جو اپنی دانست میں سب کے جذبات سے کھیل کر انہیں بے وقوف بنا رہی تھی، اور وہ خود انجانے میں نتائج سے لاپرواہ ہو کر اتنی بڑی بے وقوفی کر رہی تھی۔ ایبک نے بہت دیر بعد سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اپنی سوچوں کے حصار سے باہر آ کر کسی نتیجے تک پہنچ چکا تھا۔ سیان، آپ کو اب کوئی بھی ڈرامہ یا الٹی سیدھی حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے میری وجہ سے، میری فیملی سے چڑ اور نفرت کی وجہ سے یہ سب کیا۔ جس وجہ سے بھی آپ نے یہ سب کیا، اب آپ اس وجہ سے پریشان نہیں ہوں گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ آپ کو مجھ سے بھاگنے کے لیے یا فیملی کو اذیت دینے کے لیے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں اپنے سے وابستہ کسی بھی رشتے یا شخص کو اذیت میں نہیں دیکھ سکتا۔ آپ پہلے بھی اپنی حماقت یا نفرت کی وجہ سے ہم سب کے جذبات سے کافی زیادہ کھل چکی ہیں۔ میں آپ کو اور اس عمل کی اجازت نہیں دے سکتا۔ باقی جہاں تک انیسہ چچی سے نفرت کی بات ہے تو دلوں کے حال اللہ جانتا ہے، لیکن ہم نے شروع سے ہی انہیں اپنی بیٹی کی یاد میں روتے تڑپتے دیکھا۔ انہیں دکھی دیکھ کر ارسلان چچا بھی پریشان ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انیسہ چچی نے آپ کے بارے میں بات کی تو وہ پوری خوشی اور آمادگی سے خود آپ کو لینے گئے۔ انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ وہ چچی کی دلجوئی کرتے رہے کہ کچھ بھی ہو جائے زندگی میں ایک بار کسی طرح بھی صحیح انہیں ان کی بیٹی سے ملا دیں گے۔ قدرت نے خود ہی آپ کو ملک محل میں پہنچا دیا۔ آپ کے آنے سے ہم سب نے سالوں بعد چچی کو خوش دیکھا، مسکراتے دیکھا۔ اس سے پہلے ایسا لگتا تھا جیسے وہ خوش نظر آنے کا ڈرامہ کرتی رہی ہیں۔ ارسلان چچا خوش ہوئے۔ انہوں نے بہت بار مجھے کہا کہ زیان مجھے اپنی اولاد کی طرح پیاری ہے، اگر اللہ مجھے بیٹی دیتا تو وہ زیان جیسی ہوتی۔ یہ دونوں آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، ان سچے رشتوں کی قدر کیجیے، ماضی پہ کڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ نرم دھیمے پھوار برساتے لہجے میں بات کر رہا تھا، ایک ایک لفظ دل میں اتر رہا تھا، اس کے لہجے میں سچائی تھی۔ باقی میں اپنی اور اپنی فیملی کے حوالے سے کوئی وضاحت نہیں دے سکتا، نہ دینا چاہتا ہوں، اس لیے میری باتوں کو ذہن میں رکھیے گا۔ سیان بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، پر اب اس کی زبان جسے تالو سے چپک گئی تھی۔ ایبک اپنی بات پوری کر کے جس طرح آیا تھا اس طرح جا چکا تھا۔ وہ نڈھال سے انداز میں بیڈ پہ اوندھی ہو کر گر پڑی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی اپنی جیت پہ ہنسے، خوشی منائے، یا اپنی ہار پہ سوگ منائے ماتم کرے۔ احمد سیال بیٹی کی پاکستان واپسی پہ سب دوست احباب کو ڈنر پہ انوائٹ کر رہے تھے۔ انہوں نے اس کی گمشدگی کے دوران بہت کرائسس کو فیس کیا تھا۔ خاص طور پہ سب ایک ہی سوال کرتے تھے کہ رنم سیال اچانک کیوں باہر چلی گئی ہے، جبکہ ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا اس کا۔ احمد سیال اس دعوت کے ذریعے سب کی تسلی کروانا چاہ رہے تھے۔ یہ آئیڈیا رنم کا تھا۔ وہ ملک ایبک کی پوری فیملی سے ایک نئی حیثیت میں ملاقات کرنا چاہ رہی تھی، اس لیے احمد سیال نے جب ملک جہانگیر کو فیملی سمیت انوائٹ کیا تو انہیں یہ جان کر اسد خوشی ہوئی کہ احمد کی بیٹی پاکستان واپس آئی ہے۔ رنم نے واپس آ کر اپنی ایکٹیویٹیز میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا۔ اس نے سب سے پہلے بیوٹی سیلون کا رخ کیا تھا۔ ملک محل میں رہتے رہتے اس کی اسکن، ہاتھ پاؤں کی نرمی اور بالوں کا بیڑا غرق ہو گیا تھا۔ اسے اپنا آپ پرانی کنڈیشن میں واپس لانا تھا۔ بیوٹی سیلون کے بعد اس نے مارکیٹیں اور شاپنگ مالز کا رخ کیا۔ بیوٹی سیلون میں سرو کیا گیا ٹائم اس کے لیے اچھے نتائج لایا۔ وہ پرانی رنم نظر آنے لگی تھی، ہاتھوں پاؤں کی نرمی سب کچھ لوٹ آئی تھی۔ احمد سیال نے ملک جہانگیر کی فیملی کو انوائٹ کر لیا تھا۔ ان کے بیٹے کی شادی ہو گئی تھی، وہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ آ رہا تھا۔ رنم بے پناہ خوش تھی۔ پاپا نے اس کا ملک محل میں نینا والا روپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں دفن کر دیا تھا۔ یہ حقیقت صرف وہی دونوں جانتے تھے کہ رنم اتنے ماہ کہاں اور کیسے رہی ہے۔ وہ دونوں ہی نینا نامی باپ کو کھولنا نہیں چاہتے تھے۔ احمد سیال کو بس اتنا پتا تھا کہ رنم پڑھنے کے لیے باہر گئی تھی، لیکن وہاں پاپا کے بغیر اس کا دل نہیں لگا تو واپس آ گئی۔ انہیں رنم سے بڑھ کر دنیا میں کچھ بھی عزیز نہیں تھا، اور رنم جانتی تھی
دنیا میں اس کے لیے سب سے بڑھ کر قابل اعتماد اور قابل بھروسہ رشتہ صرف احمد سیال ہی کا ہے۔ رنم خوش تھی اور خوشی سے دعوت کی تیاری کر رہی تھی۔ سیان ملک جہانگیر کے پاس بیٹھی انہیں ایک کتاب سے مختلف اقتباسات پڑھ کر سنا رہی تھی۔ افشاں بیگم زیان کو نثار ہو جانے والی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اندرونی خوشی سے سرشار تھیں۔ اتنے دن سے زیان پہ جن نہیں آیا تھا اور نہ ہی دور دور تک کسی دورے کے آثار تھے۔ اس نے خوش اسلوبی کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو خندہ پیشانی سے قبول کر لیا تھا۔ سب سے بڑھ کر اس کی گمسم کیفیت ختم ہو گئی تھی۔ وہ ہنستی بولتی پہلے والی زیان سے الگ ہی لگتی، اور تو اور اب وہ نوکرانیوں سے بھی بات چیت کرنے لگی تھی۔ بابا جان کیا ہو رہا ہے؟ ایبک کمرے میں داخل ہوا۔ ملک جہانگیر بستر پر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ پرسکون زندگی سے لطف اندوز ہو رہا ہوں، ملک جہانگیر نے مسکرا کے جواب دیا۔ آپ پہلے سے کافی بہتر لگ رہے ہیں۔ ایبک ان کے پاس بیٹھ گیا۔ میں بس اپنی آنکھوں کی وجہ سے پریشان ہوں، ٹھیک طرح سے پڑھ ہی نہیں سکتا۔ زیان کے ذریعے اپنا شوق پورا کرتا ہوں۔ انہوں نے بہت محبت سے زیان کی سمت دیکھا تھا۔ میں آپ کو شہر لے جاؤں گا، اچھے ڈاکٹر سے چیک اپ کراؤں گا، ایبک نے انہیں تسلی دی۔ اب ڈاکٹر کیا ٹھیک کریں مجھے؟ جب سے آنکھوں میں ایبک نے نرمی سے ان کے جھریوں بھرے ہاتھ کو تھپکا۔ ملک جہانگیر نے اپنے کڑیل جوان بیٹے کو بڑی محبت سے دیکھا۔ تم نے ہمیشہ مجھے طاقت دی ہے، اور ہاں احمد سیال کے ہاں دعوت پہ بھی جانا ہے۔ اس نے پورے گھر والوں کو بلایا ہے۔ اس کی بیٹی پاکستان واپس جو آ گئی ہے۔ ملک جہانگیر نے ایک بار پھر یاد دہانی کروائی۔ ہاں بابا جان میں چلا جاؤں گا، سعادت مندی سے بولا۔ تم اکیلے نہیں جاؤ گے، زیان بھی ساتھ جائے گی، اور واپسی پہ تم سیدھے گھر آؤ گے۔ میں نے تم دونوں کو شادی کے بعد ایک بار بھی اکٹھے ہنستے بولتے نہیں دیکھا ہے۔ اب ٹکو کچھ دن گھر میں۔ افشاں بیگم نے ٹوکا تو وہ ہنسنے لگا۔ سیان نے نظر بچا کر اسے دیکھا۔ کھدر کے کرتے شلوار میں ملبوس ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھے وہ مغرور لگ رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی زیان کی سمت نہیں دیکھا تھا۔ امی جان، آپ کی بہو پہ اگر جن آ گیا تو میرا کیا بنے گا؟ سیان کو اچھی طرح علم تھا وہ اس پہ طنز کر رہا ہے، تبھی تو اس پہ جیسے کھڑوں پانی پڑ گیا تھا۔ چلو تم دونوں جاؤ اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، افشاں بیگم نے حاکمانہ انداز میں بول کر بات ختم کرنی چاہیے۔ ایبک نے فوراً سعادت مندی سے سر ہلایا۔ وہ زیان سے پہلے اٹھ کر گیا۔ زیان نے مرے مرے قدموں سے بیڈ روم کا رخ کیا۔ ایبک بیٹھ کے بالکل کونے پہ لیٹا ہوا تھا۔ زیان کو آتا دیکھ کر اس نے کروٹ بدل کر اس کی طرف پشت کر لی۔ زیان کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا تھا۔ ٹوٹی کرچیوں کی چبھن ناقابل برداشت تھی۔ اس کی سسکیوں کی آواز فوراً ایبک کے کانوں تک پہنچی۔ وہ جو تکیا منہ پہ لیے لیٹا ہوا تھا، تکیا منہ سے ہٹا کر اس کی طرف آیا، جھٹکے سے کمبل اس کے منہ سے سرکایا۔ اب کیا پرابلم ہے؟ سب کچھ آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ میں آپ پہ کسی قسم کا کوئی شوہرانہ حق بھی نہیں جتا رہا ہوں جو آپ کو اس قسم کے ڈرامے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ ایبک کا اشارہ اس کی لال آنکھوں کی طرف تھا۔ سیان کو اس کی باتیں تیر کی طرح لگی۔ اس کی باقی سسکیاں سینے میں ہی کھٹ گئیں۔ میرے سر میں درد ہے، اس لیے رونا آ گیا تھا۔ اس نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ تو کوئی پین کلر لے لیں یا میری موجودگی کی وجہ سے آپ کو پرابلم ہو رہی ہے؟ بتا دیں، میں دوسرے روم میں سو جاؤں گا۔ آپ سے ویسے بھی ڈر لگنے لگا ہے، جانے کس وقت آپ پہ جن آ جائے اور میرا تماشا بن جائے۔ ایبک کا لہجہ نرم مگر الفاظ بہت کاٹدار تھے۔ ایک بار پھر زیان کا دل چاہا کہ وہ غائب ہو جائے۔ وہ ایبک کی بات کا جواب دیے بغیر کمبل تان کر لیٹ گئی۔ ایبک بھی اپنی طرف آ کر لیٹ گیا۔ میں امی جان کی وجہ سے یہاں آنے اور سونے پہ مجبور ہوں، کیونکہ مجھے سب کی نظروں میں موضوع گفتگو بننا پسند نہیں ہے۔ پہلے ہی بہت تماشا اور مذاق بن چکا ہے میرا، آپ کے جن کی وجہ سے۔ اندھیرے میں اس کی آواز پرچھی کی مانند اس کے کانوں میں آ کر لگی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زیان فیض احمد فیض کا نسخہ ہائے وفا ہاتھ میں پکڑے بیٹھی تھی۔ فیض کی شاعری اسے حد سے زیادہ پسند تھی۔ وہ کتاب میں پوری طرح کھوئی ہوئی تھی جب پاس پڑا اس کا سیل فون سریلے سر بکھیرنے لگا۔ اس نے نمبر دیکھے بغیر فون آن کر کے کان سے لگایا۔ زیان فون بند مت کرنا ورنہ حد سے بھی زیادہ پچھتاؤ گی۔ اس کی ہیلو کی جواب میں دوسری طرف سے وہاب اپنی مخصوص شفاف آواز میں بول رہا تھا۔ زیان کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد سی لہر دوڑ گئی۔ کیوں کیا ہے فون مجھے تم نے؟ اس نے اپنے لہجے میں اعتماد سمونے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا۔ میں تو تمہارے گھر بھی آیا تھا، کیا کسی نے بتایا نہیں تمہیں؟
तुम्हारी माँ से मिलकर गया हूँ, बातें की हैं उनसे। तुम ये समझ रही थी कि घर छोड़कर भाग जाओगी तो बच जाओगी मुझसे। मैं तुम्हें पाताल से भी ढूंढ निकालता। तुम तो मिल गई हो। अब मुझे जरीना खाला को तलाश करना है। बहुत हिसाब है तुम दोनों की तरफ। हैरतों के बहुत से पहाड़ इकट्ठे ज़ियान के सर पे टूटे थे। वहाब यहाँ मलिक महल में आया था और उसे पता भी नहीं चला। वो ममा से मिला और उन्होंने भी उससे ये बात छुपाई। वो मलिक महल में कैसे पहुंचा? किसने उसे यहाँ का पता दिया था? उसका पर्सनल नंबर वहाब तक कैसे पहुंचा? और अब वो किस पर्दे पर उसे इतनी बड़ी बड़ी धमकियां दे रहा था? वो मलिक महल में आ गया और उसे जरा भी डर नहीं लगा। गार्ड तो किसी अजनबी शख्स को मलिक महल के गेट से अंदर तक नहीं दाखिल होने देते, और उसने अनीसा से मुलाकात भी कर ली। वो इन सवालों के जवाब अपने जहन और सोच के मुताबिक हासिल करने की तगदो कर रही थी। आइंदा मुझे फोन करने की कोशिश मत करना, ज़ियान ने कमजोर लहजे में उसे धमकी देने की कोशिश की, जैसे वाकई वो डर जाएगा। उसकी तवक्का के बरखिलाफ वो जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी आज से पहले उसे कभी इतनी मकरूह नहीं लगी थी। तुम्हें फोन करना कैसे छोड़ दूं? तुम मेरी जिंदगी की जमानत हो, मेरी मोहब्बत हो। कितनी मुश्किल से तो तुम्हारा सुराग पाया है और तुम कहती हो कि मुझे फोन ही ना करो। ये कैसे हो सकता है? मैंने टूट कर मोहब्बत की है तुमसे ज़ियान, और तुम मेरी मोहब्बत, चाहत, वफा सब कुछ ठुकरा कर मुझसे दूर यहाँ आ गई। तुम सोचती होगी कि मैं कभी भी तुम तक नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन दुनिया गोल है और मेरे लिए इतनी बड़ी नहीं हुई है कि तुम्हें तलाश न कर सकूं। इस बार वो बड़ी मुलायमत से बोला था। देखो, मुझसे ऐसी बातें मत करो। मेरी शादी हो गई है। मेरे घर में से किसी को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। वो रुहासी हो रही थी। वो वहाब के साथ बात करते हुए पूरी तरह चौकन्ना थी और इधर उधर भी देख रही थी। कोई आता तो उसे फौरन पता चल जाता। वहाब लंबी बात करने के मूड में था। ज़ियान ने अचानक लाइन काट कर अपना सेल फोन ही ऑफ कर दिया। सेल फोन ऑफ करके ज़ियान अनीसा की तरफ चली आई। वो असर की नमाज में मसरूफ थी। उसने नौकरानी से मामा के बारे में पूछा था। ज़ेबो ने उन्हें बताया था, इसलिए वो फौरन उसकी तरफ आई, जहां वो बेकरारी से चक्कर काट रही थी। ज़ियान के चेहरे पे परेशानी और इस्तराब था। अनीसा के दिल में खदशात सर उठाने लगे। कहीं उसके और ऐबिक के माबैन कोई झगड़ा या तलखी तो नहीं हो गई है? क्या बात है बेटा, आओ मेरे पास बैठो। उन्होंने मोहब्बत से अपनी तरफ बुलाया। खिलाफ तवक्का वो एतराज और इनकार किए बगैर उनके पास आकर बैठ गई। वरना जब से ज़ियान ने उन्हें अपनी नफरत से आगाह किया था, उसके बाद से उन दोनों में शाज़ो नादिर ही बात होती थी। जरूर कोई न कोई ऐसी बात थी जिसने ज़ियान की नफरत भी भुला दी थी। मम्मा, यहाँ वहाब आया था? उसने उंगलियां बाहम एक दूसरे में फंसाई हुई थी। वो उम्मीद अफजा निगाहों से उन्हें देख रही थी, जैसे वो इनकार कर देंगी, पर उनका सर इस बात में हिला जो उसके खौफ को कई गुना बढ़ा गया। तुम्हें किसने बताया है? उन्होंने फौरन पूछा। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि जलाली बाबा तुम्हारा इलाज कर रहे थे। मैं बेहद परेशान हो गई थी। तुम्हें अपने साथ परेशान नहीं करना चाहती थी। ये बताओ, तुम्हें किसने बताया है? मेरे अलावा कोई उसका नाम नहीं जानता, बल्कि मलिक महल में कोई भी उसे नहीं जानता। मम्मा, अभी उसका फोन आया था। क्या? अनीसा शॉक थी। कैसे फोन आया उसका? वो बदहवास हो गई थी। मम्मा, मेरे सेल फोन पे अभी अभी उसकी कॉल आई थी। तुम्हारा नंबर किसने दिया है उसे? मम्मा, मुझे नहीं मालूम। मेरा पर्सनल नंबर कैसे उसके पास पहुंचा? मलिक महल से बाहर मेरा नंबर किसी के पास नहीं है। यहाँ तक कि मेरा ये नंबर बुआ रहमत के पास भी नहीं है। वो बिखरे लहजे में बोली। फिर तुम्हारा नंबर उसने कहाँ से लिया? पहले वो यहाँ तक पहुंचा, फिर तुम्हारा नंबर हासिल किया, पर ये कैसे हुआ सब? अनीसा ने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। मम्मा, मुझे नहीं मालूम ये सब, इसलिए तो आपके पास आई हूँ। परेशानी से उसका रंग उड़ा हुआ था। तुमने किसी और से तो बात नहीं की? नहीं मम्मा, मैं सेल फोन ऑफ करके आपके पास आ गई हूँ। किसी से फिलहाल बात मत करना। मम्मा, वहाब यहाँ आया था? ये बात किस किस को पता है? उसने रुक रुक कर पूछा। मैंने ये बात सिर्फ मलिक साहब को बताई है। हम दोनों के अलावा किसी को भी मालूम नहीं है। मम्मा, ये बात ऐबिक को तो मालूम नहीं है ना? इस बार उसने मम्मा से नजर चुराई थी। नहीं, उसे ये बात मालूम नहीं है, और ना ही जहांगीर भाई को। ये मुसीबत भी तुम पे मेरी वजह से आई है, मेरे माजी की वजह से आई है। तुम्हारी नफरत में कई गुना इजाफा हो चुका होगा। अनीसा दिल गिरफ्तगी से गोया हुई तो ज़ियान उनकी तरफ बस देख कर रह गई। आज तक तुमने जो देखा सुना वो एक तरफ का मौकिफ था। मैं मानती हूँ बरसों की दूरी ने बहुत कुछ बदल दिया है, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम एक बार मुझसे भी हकीकत के बारे में जान लो,
फिर तुम्हें नतीजा अखज़ करने में आसानी होगी। अनीसा के चेहरे पे उम्मीद और बीम की मिली जुली कैफियत थी, जैसे वो आज उनकी बात सुन लेगी। सियान उनकी बात के जवाब में कुछ भी नहीं बोली थी। उसकी खामोशी को अनीसा ने उसका अस्बात तस्वुर किया और तकलीफ दे माजी की तरफ खुलने वाले दरीचे नीम वाह कर दिए। अनीसा तलाक लेकर अब्बू के पास लौट आई थी। अमीर अली ने बच्ची उससे छीन ली थी। उन्होंने अमीर अली के खानदान के बड़ों को दरमियान में डालकर मसालेहत कराने की हर मुमकिन कोशिश की कि वो बच्ची अनीसा के सुपुर्द कर दे, पर अमीर अली ने सबको टका सा जवाब दिया। वो तो बच्ची की शक्ल तक मां को दिखाने का रवादार न था, कजा के उसके हवाले कर देता। उसे अनीसा से शदीद किस्म की नफरत थी। उस नफरत का निशाना सियान और अनीसा दोनों ही बनी थी। दोनों को जीते जी एक दूसरे से अलग कर दिया था। अनीसा के सामने अदालत से मदद लेने का रास्ता भी मौजूद था, पर अब्बू ने यह तजवीज मुस्तरद कर दी। वो अच्छी तरह जानते थे कि अगर उन्होंने बच्ची की कस्टडी का केस दायर किया भी तो जीत अमीर अली की होगी। उसके पास पैसे थे, वो वकील को खरीद सकता था, झूठे गवाह पेश कर सकता था, उनकी रही सही इज्जत को सरेआम नीलाम करवा सकता था। वो बाप बेटी अमीर अली के मुकाबले में कमजोर थे, इसलिए चुप साध लेने के सिवा कोई चारा नहीं था। अनीसा की मुसलसल खामोशी कासिम साहब के दिल पे कयामत ढाने लगी। वो खुद को बेटी का मुजरिम तस्वर करने लगे। उन्होंने ही तो शादी करवाई थी, एक बार भी उसकी मर्जी या रजामंदी मालूम करने की कोशिश नहीं की। वो चुपचाप उनके फैसले की भेंट चढ़ गई, पर इस कुर्बानी का कोई फायदा नहीं हुआ। सब रायगां हो गया। राहत ने मलिक अरसलान को इस सानही की खबर दी थी। उसके बुझे बुझे बेरौनक चेहरे पे फिर से खुशी नमूदार होने लगी थी। इधर मलिक जहांगीर को भी अनीसा के हालात से आगाही हो गई थी। वो पहली बार जाकर कासिम साहब और अनीसा से मिले। उनका छोटा सा घर एक आम मुतवसत इलाके में था। माली तौर पे वो किसी तरह भी मलिक खानदान के हमपल्ला नहीं थे, पर यहाँ उनके छोटे भाई का दिल अटका हुआ था। उसकी खुशी उस छोटे से घर में ही मौजूद थी। उन्होंने कासिम साहब से अनीसा का रिश्ता अपने छोटे भाई के लिए मांगा। खिलाफे तवक्का अनीसा ने सख्ती से इनकार कर दिया। वो किसी सूरत भी दूसरी शादी के हक में नहीं थी। वो इस उम्मीद पे बैठी थी कि अमीर अली ज़ियान को उसके सुपुर्द कर देगा। वो बाकी जिंदगी अपनी बेटी के साथ गुजार सकती थी। उसके इनकार ने मलिक अरसलान को फिर से मायूसी के अथागार में धकेल दिया। अमीर अली ने धूमधाम से दूसरी शादी कर ली। अनीसा ने कासिम साहब के जरिए अपनी फरियाद एक बार फिर अमीर अली तक पहुंचाने की कोशिश की, पर वो टस से मस न हुआ, बल्कि उल्टा उसने धमकी दी कि तुम बाप बेटी में से कोई मेरे घर के आसपास भी नजर आया तो मैं दोनों पे झूठा मुकदमा बनवा दूंगा। इसी गम में कासिम साहब ने एक रात खामोशी से आंखें मूंद ली। अब इस अकेले घर में सिर्फ अनीसा उसकी तन्हाई थी। मोहल्ले वालों ने कुछ अरसे साथ दिया, लेकिन कोई कब तक खबरगिरी कर सकता था। सब अपने अपने घरों को लौट गए। उसके सामने तन्हाई और पहाड़ सी जिंदगी थी। मलिक जहांगीर एक बार फिर उसके पास आए। इस बार उनके समझाने बुझाने पे अनीसा ने खामोशी से उनकी बात मान ली। इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। मलिक महल में सबने खुले दिल से उसे खुशामदीद कहा। मलिक कैबिक और मलिक मास छोटे छोटे थे। उन्हें देखकर अनीसा को ज़ियान याद आने लगती। दिल के हाथों मजबूर होकर उसने एक बार फिर उसे मिलने की सही की। इस मकसद के लिए उसने बुआ रहमत को खत लिखा और ज़ियान से किसी भी तरह छुपकर मुलाकात करवाने को कहा। उस खत के मंदरजात अल्फाज दिल दहला देने वाले थे। ये सिर्फ एक खत नहीं था, माँ के दुखी दिल की फरियाद थी। उसने जिस जतन से ये खत बुआ को भेजा ये वही जानती थी, पर उसे खत का कोई जवाब नहीं मिला। मलिक अरसलान उसकी हालत देख देख कर कुढ़ते। वो उसे घुमाने फिराने के लिए वर्ल्ड टूर पर ले गए, पर अनीसा के दिल की बेकली खत्म न हुई। वो काफी अरसे तक नफ्सियाती मुआलिज के जेर इलाज रही, लेकिन दिल से बेटी की याद को न निकाल सकी। मलिक अरसलान ने उन्हें अंधेरी रातों में सबसे छुपकर अल्लाह के सामने फरियाद करते, रोते, गिड़गिड़ाते, दुआएं मांगते देखा। अनीसा की दुआओं की कबूलियत में सालों लग गए। फिर एक दिन वो मुआवजा हो गया, जिसकी तवक्का वो जाने कब से कर रही थी। बुआ रहमत ने खुद उनसे राब्ता किया और ज़ियान को अपने साथ ले जाने के लिए कहा। 18 बरस बाद ये अनहोनी हुई थी। खुशी से उनके हाथ पांव फूले जा रहे थे। मलिक अरसलान अनीसा को खुश देखकर खुद भी शादमान थे। वो बजाते खुद जाकर ज़ियान को लेकर आए। अनीसा जिस बेटी से मिलने की तमन्ना में बरसों से तड़प रही थी, ये वो नहीं थी। ज़ियान तो उनकी शक्ल तक देखने की रवादार न थी। बस ये थी मेरी जिंदगी की कहानी और सच्चाई। अनीसा माजी का सफर करके हाल में लौट आई थी।
انہوں نے زیان کی طرف دیکھا. دونوں بغیر پلک جھپکائے ایک دوسرے کی سمت دیکھ رہی تھیں. اچانک زیان اپنی جگہ سے اٹھی اور بھاگ کر ان کے گلے سے آ لگی. آنسوؤں کی جھڑی اس کی آنکھوں سے بہہ رہی تھی. اپنی غلط فہمیوں اور غلط سوچوں پہ وہ جی بھر کر شرمندہ تھی. اپنی ماں کی مجبوریوں کا ادراک اسے اب آ کر ہوا تھا. زیان نے انہیں ہمیشہ قصوروار اور مستجب سزا ہی تصور کیا. کتنا برا کرتی آئی تھی وہ ان کے ساتھ. پھر انہوں نے اپنی تکلیف کا اظہار کبھی بھی نہیں کیا. ذہنی اذیت کر آنسو جو وہ انہیں دے چکی تھی کچھ بھی تو بھولنے کے قابل نہ تھا. زیان اپنی گزشتہ زندگی اور رشتوں سے بدگمان ہی رہی. امیر علی کی کمزوری اور نفرت کی بدولت سرینا بیگم کے ہاتھ مضبوط ہوئے جس کی وجہ سے وہ زیان کو اذیت دیتی رہی. امیر علی گھر کے سکون کو خراب ہونے سے بچانے کی خاطر خاموش رہے. ان کی یہی خاموشی اور چشم پوشی زیان کو اذیت پرستی اور خود اذیتی کے گہرے اندھیروں میں لے جانے کا باعث بنی. وہ خود سے وابستہ چاہنے والوں کو اذیت دینے کی عادی ہوتی گئی. یہ بات بھی قابل غور تھی کہ وہ خود سے وابستہ بہت قریبی رشتوں کو ہی اذیت دیتی آئی تھی. سب سے پہلے امیر علی ہی اس کا نشانہ بنے تھے. نفرت کا جو بیج انہوں نے بویا تھا اب زیان کی صورت کاٹنا تو تھا. اسے انہیں بے سکون کر کے نظر انداز کر کے عجیب سی خوشی ملتی. امیر علی کے بعد انیسہ اور پھر ایبک کا نام اس فہرست میں تھا. وہ ملک ارسلان سے بھی برگشتہ رہی تھی. اس کے خیال میں وہ بھی برابر کے قصوروار تھے. اب وہ انیسہ کی گود میں سر رکھے رو رہی تھی. ملک ارسلان اچانک اس طرف آئے تھے. دونوں ماں بیٹی کو دھواں دھار روتے دیکھ کر وہ بغیر کچھ پوچھے ہی سمجھ گئے تھے. انہوں نے ہی دونوں کو چپ کروایا. انیسہ کے آنسو اب بھی نہیں رک رہے تھے. ملک ارسلان کا ایک ہاتھ زیان کے سر پہ تھا. وہ اسے تسلی دے رہے تھے. وہ ننھے بچے کی طرح ہمک کر ان کے دائیں بازو سے آ لگی. بابا آئی ایم سوری بابا، میں آپ دونوں کو غلط سمجھتی رہی. ندامت سے اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں. ملک ارسلان نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا. انیسہ، زیان اور ارسلان تینوں ایک ساتھ روتی آنکھوں کے ساتھ چہرے پہ مسکراہٹ لیے. یہ تصویر اب مکمل تھی. احمد سیال کی طرف سے دی گئی دعوت میں ملک جہانگیر، افشاں بیگم، ملک ایبک اور زیان چاروں ہی آئے تھے. زیان کا اس قسم کی دعوت میں آنے کا پہلا اتفاق تھا. احمد سیال کا تعلق بزنس کلاس سے تھا. ان کے مدعو کیے گئے مہمان اکثر ان کے سوشل سرکل سے تعلق رکھتے تھے. احمد سیال نے بڑی گرم جوشی سے ان سب کی اور خاص طور پر زیان کی خیر خیریت دریافت کی تھی. اسے ایک ثانیے کے لیے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے انہوں نے اسے گہری نگاہ سے دیکھا ہو. بعد میں یہ احساس پوری تقریب کے دوران اس پہ حاوی رہا. احمد سیال نے اپنی اکلوتی صاحبزادی سے ان کا تعارف کروایا. ریڈ کلر کے ماڈرن ڈریس میں ان کی بیٹی شولا جوالا بنی ہوئی تھی. زیان بھی ڈیپ ریڈ کلر کے کامدار سوٹ میں ملبوس تھی. مگر نہ جانے احمد سیال کی بیٹی سے تعارف حاصل کرنے کے بعد زیان کو اپنی تیاری، اپنا قیمتی ڈریس، میچنگ جویلری، نفاست سے کیا گیا میک اپ سب کا سب ہی انتہائی فضول لگنے لگا. احمد سیال کی لاڈلی بیٹی پوری محفل پہ چھائی ہوئی تھی. زیان اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی. وہ احمد سیال کے گھر میں ان کی بیٹی کے روپ میں اس حلیے میں اسے نہ ملتی تو وہ کبھی بھی اسے رنم سیال ماننے پہ آمادہ نہ ہوتی. ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ نینا کی شباہت لیے رنم سیال ہے، لیکن یہ 100% احمد سیال کی بیٹی رنم تھی. بھلا کہاں نینا ایک عام سی لڑکی اور کہاں رنم سیال ایک بزنس ٹائکون کی ماڈرن بیٹی جو پڑھنے کی غرض سے پاکستان سے باہر گئی ہوئی تھی. کچھ ایسا ہی حال ملک ایبک کا بھی تھا. جب احمد سیال نے رنم کا تعارف ملک فیملی سے کروایا وہ بے یقینی سے رنم سیال کو دیکھ رہا تھا جس کے ریڈ لپسٹک سے سجے ہونٹ بہت خوبصورتی سے مسکرا رہے تھے. اس نے انتہائی گرم جوشی سے ملک ایبک سے ہاتھ ملایا. خیر مقدمی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں سے جدا ہی نہیں ہو رہی تھی. ایبک بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا جبکہ رنم کی آنکھوں میں شناسائی کی کوئی رمق تک نہ تھی. ایبک اور زیان تو اسے دیکھ کر چونک گئے تھے جبکہ افشاں بیگم کا رویہ نارمل رہا کیونکہ رنم سیال کی پوری لک ہی چینج تھی. صرف ہلکی پھلکی نقوش کی مشابہت سے کیا ہوتا تھا. رہ گئے جہانگیر تو ملک محل میں بہت کم ان کا سامنا نینا سے ہوا تھا اور انہوں نے اس پہ خاص توجہ ہی نہیں دی تھی. ویسے بھی موتیے کے آپریشن کے بعد ان کے ساتھ بصارت کے مسائل ہو رہے تھے. ایبک اور زیان دونوں رنم سیال کو دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے. اس کا ہر انداز نینا سے مختلف تھا. ڈنر کے بعد گاؤں واپسی کے لیے ٹائم نہیں رہا تھا. احمد سیال نے بڑی محبت کے ساتھ انہیں رکنے کی پیشکش کی. تقریب ختم ہو چکی تھی. ان کے سوا باقی سب مہمان واپس جا چکے تھے.
रनम ने अपने क्लास फेलोज में से किसी को भी मदऊ नहीं किया था। उन्हें उसके आने की अभी तक खबर नहीं मिली थी। वो दिल ही दिल में उनसे नाराज थी। खास तौर पे कोमल और फराज से तो वो इंतहाई बदगुमान और बरकश्ता थी। इसलिए तो उसने उन दोनों को अभी तक अपनी वापसी का भी नहीं बताया था। रनम बहुत खुश थी। एबिक पहली बार उसे मिला था। वो रनम सियाल के चेहरे के साथ थी। उसकी हैरत देख देख कर महसूस हो रही थी। उसके चेहरे पे उलझन थी। यही हाल ज़ियान का भी था, पर रनम ने उसे खास अहमियत नहीं दी थी। उसकी पूरी तवज्जो मलिक एबिक की तरफ थी। मलिक जहांगीर, अफशां बेगम, अहमद सियाल और ज़ियान एक साथ बैठे बातें कर रहे थे, बल्कि ज़ियान सिर्फ सामे के फराइज सरअंजाम दे रही थी, जबकि रनम एक अलग सोफे पे मलिक एबिक के साथ बैठी बातें कर रही थी। वो कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा मालूमात हासिल करने के चक्कर में थी। अच्छा, आप शहर के साथ साथ गांव में भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? वाह, ग्रेट। रनम ने आंखें फैलाते हुए खुशी का इजहार किया। जी हाँ, मैं एक स्कूल भी बनवा रहा हूँ। तामीर के मराहिल में है वो, और इंडस्ट्रियल होम मुकम्मल होकर काम शुरू कर चुका है। मैं आपके गांव आऊंगी स्कूल और इंडस्ट्रियल होम देखने। मुझे भी गाइडलाइन चाहिए जिस पे काम शुरू कर सकूं। आप आइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगा। मलिक एबिक बहुत खुश हुआ। इस मॉडर्न लड़की के मुंह से गरीब और गरीब लोगों के मसाइल सुनकर उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। आहिस्ता आहिस्ता सभी सोने के लिए जा चुके थे। सिर्फ एबिक और रनम ही वहां बैठे बातें कर रहे थे। बातों के दौरान उन्हें तेजी से गुजरते वक्त का एहसास तक न हुआ। अचानक वॉल क्लॉक पे एबिक की नजर पड़ी जो 2:30 बजे का वक्त बता रहा था। तब एबिक उसे गुड नाइट कहकर उठा। ज़ियान सोफे पे सुखड़ी सिमटी लेटी हुई थी, पर वो सो नहीं रही थी। दरवाजा खुलने की आवाज पे उसने बेख्तियार गर्दन मोड़कर देखा। दूसरी नजर उसने वॉल क्लॉक पे डाली। आमतौर पर वो इतनी रात गए जागने का आदी नहीं था, क्योंकि उसका पूरा दिन मसरूफ गुजरता था। इसलिए वो रात जल्दी से सोता और सुबह जल्दी बेदार होता था। आज वो अपने मामूल से काफी लेट था। ज़ियान को नई जगह और रनम सियाल की वजह से नींद नहीं आ रही थी। रनम सियाल बिल्कुल नैना की हमशक्ल थी। नैना की पुरस्कार गुमशुदगी और रनम का उसे मुशाबहत रखना, दोनों बातें उसे नाकाबिले यकीन लग रही थीं। जितना सोचती उलझती जाती। क्या बात है, अभी तक आप सोई नहीं है? एबिक ने एक दोस्ताना नजर उस पर डाली, वरना तन्हाई में वो कम ही उससे मुखातिब होता। वो शहर में काफी मसरूफ हो गया था। हफ्ते में 2 चक्कर गांव के लगते और तब भी वो मसरूफ ही होता। सारा दिन घर से बाहर रहता, रात को आता तो पढ़ के सो जाता। उस दिन के बाद से वो तो ज़ियान के लिए जैसे बिल्कुल ही अजनबी हो गया था। अफशां बेगम ने उसकी बेतहाशा मसरूफियत की वजह से घर में टिक कर बैठने और रहने की पाबंदी लगा दी थी। उन्हें महसूस हो रहा था जैसे उसकी मसरूफियत की वजह से ज़ियान नजरअंदाज हो रही हो। तभी उन्होंने कहा कि कुछ दिन घर में रहो, ज़ियान को घुमाने फिराने ले जाओ, उसे टाइम दो। जवाब में उसने ना इनकार किया न इकरार। मलिक अरसलान ने एबिक का मसरूफ तरीन शेड्यूल देखते हुए ज़ियान को आगे अपनी तालीम जारी रखने का मशवरा दिया था। घर में किसी को भी एतराज नहीं था। वो अपना तालीमी सिलसिला शुरू करती तो लामहला उसे शहर में रहना पड़ता, और शहर में मलिक एबिक के पास अपनी रिहाइश थी। इस सूरत में दोनों ज्यादा से ज्यादा इकट्ठे रह सकते थे, क्योंकि मलिक एबिक का ज्यादा वक्त शहर में ही गुजरता था। आजकल वो गांव में भी मसरूफ था। जी, नींद नहीं आ रही है। ज़ियान ने उसकी तरफ हैरानी से देखा, क्योंकि एबिक ने उसे खुद से मुखातिब किया था। वो सोफे पर बैठकर शूज उतार रहा था। ज़ियान ने दस्तीदा निगाहों से उसकी तरफ देखा। अब एबिक पाँव में पहनी गई जुराबें उतार रहा था। उसके पाँव बिल्कुल साफ सुथरे नाखून शेप में तराशे हुए थे। उसके पाँव की उंगलियों पे हल्के हल्के बाल मौजूद थे, जो बहुत भले लग रहे थे। अब वो अपनी शर्ट के ऊपरी 2 बटन खोल रहा था। कोट उसने पहले ही उतार कर सोफे की बैग पे डाल दिया था। उसकी शर्ट की आस्तीनें फोल्ड थीं, जो सोफे पे बैठे बैठे उसने अभी अभी की थी। उसकी हाथ की पुश्त और बाजुओं पे भी घने बाल थे। वो गौर से देख रही थी। मेरा ख्याल है आपका जायजा मुकम्मल हो चुका है, मैं चेंज कर लूं जरा? एबिक ने उसकी तरफ देखे बगैर कहा। वो बाथरूम की तरफ जा रहा था। ज़ियान उसकी बात पे झेप सी गई। उसने ज़ियान की निगाहों की चोरी पकड़ ली थी। उसे शर्मिंदगी होने लगी। उसने मुंह कंबल के अंदर कर लिया। एबिक शावर लेकर आया तो वो कंबल में सर से पांव तक मलफूफ थी, यहाँ तक कि उसकी एक उंगली या बाल तक भी नजर न आ रहा था। एबिक लाइट बंद करके बेड पे आ गया। वो अब फारिग था। ज़ियान की तरह वो भी नैना और रनम की हैरत अंगेज मुशाबहत पे हैरान था।
لیکن اپنی حیرانی اس نے رنم سیال پہ ظاہر نہیں کی۔ گھر لوٹنے پہ زیان سب سے پہلے انیسا کی طرف گئی۔ وہ انہیں کچھ بتانے کے لیے بے چین تھی۔ انیسا لان میں بیٹھی خوشگوار دھوپ سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ زیان بھاگنے والے انداز میں ان کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ وہ فوراً اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ زیان کے چہرے پہ جوش چھلک رہا تھا۔ ماما میں نے نینا سے ملتی جلتی لڑکی دیکھی ہے۔ اس نے دانستہ طور پہ اپنے لہجے میں سسپینس سمویا تھا۔ کہاں دیکھی ہے؟ انیسا فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ماما، ہم جن کے گھر دعوت میں گئے تھے ان کی بیٹی بالکل نینا کی ہم شکل ہے۔ وہ پاکستان سے باہر تھی، حال ہی میں وہ واپس آئی ہے۔ اوہ، تو تم سب جہانگیر بھائی کے دوست احمد سیال کی طرف گئے تھے؟ انیسا نے پرسکون سانس لی۔ آپ کو جہانگیر انکل نے بتایا تو تھا کہ ہم سب ان کی طرف انوائٹ ہیں۔ ہاں، میرے ذہن سے یہ بات نکل ہی گئی تھی۔ جہانگیر بھائی کو اپنے اس دوست کی بیٹی بہت پسند تھی۔ ایبک کے لیے جا کر دیکھ بھی آئے تھے۔ ہم سب نے بھی احمد سیال کی بیٹی دیکھنے کے لیے جانا تھا، لیکن پھر بعد میں پتا چلا کہ وہ پڑھنے کے لیے باہر چلی گئی ہے۔ یوں بات آگے بڑھے بغیر ہی ختم ہو گئی۔ انیسا نے اپنی دھن میں بے ساختہ اسے بتا دیا۔ سیان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اسے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ اس سے پہلے بھی ایبک کے لیے کسی کو پسند کیا گیا ہے۔ ابھی ماما کی زبانی اسے علم ہوا تھا، اور جانے کیوں اسے یہ بات اچھی نہیں لگی تھی۔ بات مکمل کر کے انیسا نے اس کی طرف دیکھا تو انہیں اداسی نظر آئی۔ انہوں نے جیسے اس کا چہرہ اور نگاہیں پڑھ لی تھی۔ اصل میں احمد سیال کی بیٹی جہانگیر بھائی کو ماس کے لیے پسند تھی، پر اس نے کہا کہ میں لڑکی دیکھے بغیر شادی نہیں کروں گا۔ اس نے جہانگیر بھائی کو ٹال دیا تھا۔ ماس نے کہا میں تو ابھی شادی کروں گا نہیں۔ آپ کو اپنے دوست کی بیٹی اتنی ہی پسند ہے تو آپ ایبک بھائی کے لیے بات چلائیں۔ یہ بات جہانگیر بھائی کے ذہن میں بیٹھ گئی، حالانکہ افشاں بھابھی اس کے لیے قطعی طور پہ راضی نہیں تھی، اور ایبک بھی خاموش سا رہنے لگا تھا۔ پھر بعد میں خود بخود ہی بات ختم ہو گئی۔ تم یہاں آئی تو افشاں بھابھی کو پہلی نظر میں ہی بھا گئی۔ جہانگیر بھائی کا بھی یہی حال تھا، اور رہا ایبک تو اسے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس نے خوشی سے تمہارے ساتھ شادی کے لیے رضامندی دی تھی۔ انیسا کو ٹوٹ کر زیان پہ پیار آیا۔ اس وقت وہ چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے رنم سیال سے حسد محسوس ہو رہا تھا۔ اپنا آپ اسے کمتر لگ رہا تھا۔ وہ اپنا اور اس کا موازنہ کر رہی تھی۔ رنم سیال ایک امیر باپ کی بیٹی تھی، جبکہ وہ کربناک حالات سے گزر کر حویلی پہنچی تھی۔ رنم سیال کے ساتھ شادی کی صورت میں ایبک کو بے پناہ مالی فوائد حاصل ہوتے، لیکن اس نے زیان کو بغیر کسی لالچ کے اور جہیز کے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا۔ جوں وہ سوچتی جا رہی تھی، احساس کمتری کے گہرے غار میں اترتی جا رہی تھی۔ پاپا، مجھے گاؤں جانا ہے۔ ایبک کے ساتھ مجھے بھی وہاں ایک پروجیکٹ شروع کرنا ہے، وہ انہیں مطلع کر رہی تھی۔ احمد سیال نے اسے بے بسی سے دیکھا۔ وہ اس کی رگ رگ سے واقف تھے۔ جس طرح وہ ایبک میں کھلے عام دلچسپی لے رہی تھی، وہ انہیں بہت کچھ بتانے کے لیے کافی تھا۔ جب وہ آئی تھی اس نے تفصیل سے پاپا کو ایک ایک بات سے مطلع کیا تھا۔ ایبک سے اپنا لگاؤ اور پسندیدگی ظاہر کرنے میں اسے کسی بھی قسم کی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ ایبک شادی شدہ ہے۔ وہ اسے بری طرح بھا گیا تھا۔ احمد سیال نے صرف اس کی خواہش پہ ملک جہانگیر کی فیملی کی خاطر اتنی بڑی تقریب منعقد کی تھی۔ وہ اس کی کوئی بات بھی نہیں ٹال سکتے تھے۔ وہ ضدی تھی۔ اس نے روتے ہوئے پاپا سے التجا کی تھی کہ وہ اسے کسی بھی طرح ایبک سے ملوا دیں، شادی کروا دیں۔ وہ رو رہی تھی اور ان کا دل کٹ رہا تھا۔ پہلے بھی اپنی بات نہ ماننے پہ وہ گھر چھوڑ گئی تھی۔ اس بار وہ کوئی انتہائی قدم اٹھا لیتی تو وہ کیا کرتے؟ انہوں نے اس کی آنکھوں میں ایک نیا رنگ دیکھا تھا۔ یہ جنون کا، وحشت کا رنگ تھا۔ وہ ملک ایبک پہ صرف اور صرف اپنا حق سمجھ رہی تھی، کیونکہ ایبک کا رشتہ پہلے اسی کے لیے ہی تو آیا تھا۔ وہ گھر چھوڑ کر نہ جاتی تو آج ایبک کی بیوی بن کر ملک محل میں بیٹھی ہوتی۔ اس کی محبتوں پہ بلا شرکت غیر صرف اور صرف اسی کا حق ہوتا۔ کاش یہ بات اسے ملک محل میں رہتے ہوئے ہی معلوم ہو جاتی تو وہ کسی صورت بھی ایبک اور زیان کی شادی نہ ہونے دیتی۔ بھلا زیان ہوتی کون ہے ایبک کی زندگی میں آنے والی؟ جہانگیر انکل نے اسے اپنے بیٹے کے لیے پسند کیا تھا۔ ایبک صرف اسی کا ہے۔ وہ گاؤں میں ایبک کے قریب رہنے کے لیے پلاننگ کر رہی تھی۔ احمد سیال نے اس مقصد کے لیے بھاری رقم اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دی تھی۔ رنم سیال ملک محل آ رہی تھی۔ ملک جہانگیر اس کے لیے گیسٹ روم اثر نو ڈیکوریٹ کروا رہے تھے۔ ملک جہانگیر رنم سیال کی آمد پہ خوش تھے، وہیں پہ زیان پریشان تھی۔
ایبک کے ساتھ صرف ایک ملاقات کے بعد ہی اس نے گاؤں آنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ جواباً ملک ایبک نے بڑے خلوص سے اسے گاؤں آنے کی دعوت دی تھی۔ ماس، ہم ان کے گھر گئے تھے دعوت پہ۔ یقین کرو وہ بالکل نینا جیسی ہے۔ میں تو اسے دیکھ کر چونک گئی تھی۔ وہ ہو بہو نینا جیسی تھی، شکل و صورت میں، صرف ڈریسنگ کا فرق تھا۔ حیرت انگیز مشابہت دیکھی ہے میں نے تو پہلی بار۔ وہ ماس کے ساتھ اسکائپ پہ بات کرتے ہوئے جوش و خروش سے احمد سیال کے گھر جانے اور ان کی بیٹی سے ملنے کا احوال بتا رہی تھی۔ ماس کو کچھ دن پہلے ہی نینا کی گمشدگی کے بارے میں علم ہوا تھا۔ وہ اپنی پڑھائی کی وجہ سے مصروف تھا، اس لیے اتنی توجہ نہ دے سکا تھا۔ آج فرصت سے زیان سے بات ہو رہی تھی تو وہ اسے نئی نئی باتیں بتا رہی تھی۔ تو آپ سب سے وہ کیسے ملی؟ ماس اندر سے چونک گیا تھا، لیکن زیان کے سامنے اس نے اظہار نہیں کیا۔ ہم سب سے تو اچھے طریقے سے ملی۔ تمہارے بھائی جان کو تو اس نے خاص طور پہ کمپنی دی ہے۔ پہلی ملاقات میں ہی بے تکلف ہو گئی اور اب وہ ہمارے گھر بھی آ رہی ہے۔ گیسٹ روم تیار ہے اس کے لیے۔ آخر میں زیان جل کر بولی تو ماس ہنسنے لگا۔ وہ ہمارے گھر کیوں آ رہی ہے؟ گاؤں دیکھنے آ رہی ہے اور کچھ سوشل ورک کرنے، زیان نے سادگی سے بتایا۔ سوشل ورک کے لیے اسے شہر میں کچھ نظر نہیں آیا جو گاؤں آ رہی ہے وہ اتنی دور۔ ماس دل میں کچھ سوچ رہا تھا۔ وہ اسے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ رنم کی طرف سے ہوشیار ہو جائیں۔ زیان پریشان ہو جاتی۔ احمد سیال کے گھر جب اس نے ان کی بیٹی کے فوٹو دیکھے تو نہ جانے کیوں آپ ہی آپ اس کی سوچوں کا دھارا نینا کے گرد مڑ گیا تھا۔ ماس اسے جان کر تنگ کرتا تھا۔ بہت سے مواقع پہ ماس کو ایسا محسوس ہوا کہ نینا اصل میں وہ ہے نہیں جو وہ خود کو ظاہر کرتی ہے۔ اگرچہ اس نے خود کو ملک محل کے رنگ میں ڈھالنے کی پوری کوشش کی تھی، پھر بھی ماس کی حساس اور زیرک نگاہ کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوتا رہا۔ وہ ماس کے سوالوں سے ڈر جاتی، اس کی نگاہوں سے بچنے کی کوشش کرتی۔ احمد سیال کی بیٹی اب اچانک بیرون ملک سے واپس آ گئی تھی۔ جس طرح اچانک گئی تھی، نینا غائب ہوئی تو وہ منظر عام پہ آ گئی۔ جانے کیا گورکھ دھندا تھا۔ پہلی ملاقات میں ہی ایبک سے بے تکلفی بھی معنی خیز تھی۔ ماس اس کے بارے میں شاید کبھی بھی ایسے تجسس کا شکار نہ ہوتا اگر وہ اسے اتفاقاً زیان بھابھی کی طرف عجیب حسد سے بھری نفرت آمیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے نہ پکڑتا۔ وہ کیسی عجیب مبہم نگاہیں تھیں جن کی نفرت کا جواز پیش کرنا مشکل تھا۔ ماس کو ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے نینا اور اب رنم سیال ایک ہی ہستی کے دو نام ہیں۔ اس نے اپنے اندازے اور محسوسات سے زیان کو لا علم ہی رکھا تھا۔ وہ بے پناہ حساس طبیعت کی مالک تھی، پریشان ہو جاتی۔ ملک ایبک تیار ہو کر پرفیوم اسپرے کر رہا تھا۔ سلمہ ادھر ہی پاس بیٹھی اس کے جوتے پالش کر رہی تھی۔ زیان سیل فون ہاتھ میں تھامے خواہ ہی مصروف نظر آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایبک پرفیوم اسپرے کر کے بیٹھ گیا تھا۔ زیان نے گردن موڑ کر ایبک کی طرف دیکھا۔ وہ صاف دھلی ہوئی جرابیں پہن رہا تھا۔ اس کی ظاہری حالت بھی بہت منظم تھی، اس کی شخصیت کی طرح۔ وہ اسے مجبور کر رہا تھا کہ زیان اس کی طرف دیکھے۔ کچھ ایسا سحر تھا اس کی شخصیت میں۔ سلمہ نے آخری بار اپنے دوپٹے کے کونے سے ایبک کے شوز پہ لگی نادیدہ گرد چھاڑی۔ اس سمے اس کی نگاہوں میں ایبک کے لیے خاموش سی عقیدت تھی، کیونکہ وہ بغیر اس کے کہے اس کی ضرورتوں کو سمجھ کر اکثر و بیشتر اس کی مدد کرتا تھا، اس لیے وہ اس کا بے پناہ ادب کرتی تھی۔ زیان کے اندر تک جلن اور کڑواہٹ پھیلی تھی۔ سلمہ جاؤ میرے لیے پانی لے کر آؤ۔ اس کی آواز اس سمے غراہٹ سے مشابہ تھی۔ سلمہ نے دہل کر چھوٹی بیوی کی طرف دیکھا۔ وہ بہت تیزی سے وہاں سے بھاگی۔ چھوٹی بیوی کے جن سے وہ بھی ڈرتی تھی۔ آپ سلمہ سے آرام سے بھی یہ بات کہہ سکتی تھی۔ ایبک نے خاصے رسان سے زیان کو اس کے روپ کی بدصورتی کا احساس دلایا تھا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ زیان کے انداز میں حیرت آمیز رنج تھا، جیسے اسے ایبک کی بات سے تکلیف پہنچی ہو۔ سلمہ کو ہم نے کبھی بھی نوکر نہیں سمجھا ہے۔ ان لوگوں کی بھی عزت نفس ہوتی ہے۔ آپ نرمی سے تحمل سے بات کیا کریں۔ سب کو وہم ہی رہتا ہے آپ کے بارے میں۔ نہ جانے آپ بول رہی ہیں یا آپ کا جن۔ وہ مسکراہٹ لبوں میں دبا گیا تھا۔ وہ آرام سے بول کر اس کے پاس سے گزرتا جا چکا تھا۔ زیان کو شدید غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ ظاہر نہیں کر سکتی تھی۔ پہلے جن کی آڑ میں وہ خوب چیخ چلا سکتی تھی، لیکن ایبک جن کی حقیقت سے واقف ہو چکا تھا۔ اب وہ صبر اور جبر ہی کر سکتی تھی خود پہ۔ رنم سیال ملک محل آ گئی تھی۔ نوکرانیاں اسے دیکھ کر ششتر تھی۔ ایسے لگ رہا تھا نینا کپڑے بدل کر ماڈرن سانگ بھر کر پھر سے آ گئی ہے۔
हैरत अंगेज मुशाबहत थी दोनों की। अनीसा भी उसे देखकर चौंक गई थी, पर रनम स्याल की निगाहों में शनासाई की कोई भी रमक नहीं थी। उसे मालूम था मलिक महल में उसे ऐसे रद्द अमल का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए वो जहनी तौर पे खुद को समझा बुझा कर लाई थी। अपनी इस कोशिश में वो काफी हद तक कामयाब थी, क्योंकि नौकरानी और मलिक महल में रहने बसने वाले अल्लाह की शान के गुण गा रहे थे। वो चाहे तो क्या नहीं बना सकता, फिर एक जैसी शक्ल के दो इंसान क्यों नहीं बना सकता। अनीसा और अफशा बेगम खासी मोहब्बत से मिली थी उससे। एबिक स्कूल की तरफ था, वो भी रनम स्याल की वजह से जल्दी घर आ गया था। खाने में खासा एहतमाम था। डाइनिंग हॉल में सबके सामने खाना खाकर रनम को अपनी अना और इज्जत नफ्स के सुखरू होने का एहसास हुआ। इस मलिक महल में वो नैना की आम हैसियत में रही थी, अब रनम स्याल की हैसियत में सब कैसी इज्जत और वकार के साथ पेश आ रहे थे। उसके जलते दिल पे फुहार पड़ रही थी। खाने के बाद वो आराम करने के मूड में नहीं थी। झट मलिक एबिक से स्कूल और इंडस्ट्रियल होम देखने की फरमाइश कर दी। एबिक उसे अपनी गाड़ी में पहले इंडस्ट्रियल होम दिखाने लाया। यहाँ आकर रनम को ताकत और अख्तियार का एहसास हुआ। यहाँ वो मैडम की हैसियत में बैठा करती थी। छुट्टी हो चुकी थी, वरना सब औरतें उसे देखकर हैरान होती। उसने इश्तियाक से एक हिस्सा देखा जैसे पहली बार देख रही हो। यहाँ अच्छा खासा टाइम लग गया था। स्कूल देखने जाते तो रात का अंधेरा फैल जाता, सो एबिक ने उसे वापसी का कहा। उसने फौरन मान लिया। रात के खाने के बाद वो काफी देर एबिक के साथ सिटिंग एरिया में बैठी रही। सियान बेडरूम में मास के साथ बात करते हुए ताजा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रही थी। एबिक उठकर आया तो सियान और मास में रनम स्याल की बातें छिड़ी हुई थीं। एबिक के आते ही सियान ने फौरन मौजू तब्दील कर दिया। वेबकैम में मास एबिक को देखकर इस तब्दीली की वजह जान चुका था। सियान ने जल्दी बात खत्म कर दी। वो नहा कर आया तो सियान कमरे में नहीं थी। एबिक ने तौलिए से बाल खुश्क करते हुए दरवाजे से बाहर नजर दौड़ाई। वो सख्त सर्दी में टेरेस की दीवार पे कोहनियां टिकाए खड़ी थी। बाहर ठंड है सियान, आप बेडरूम में आ जाएं। वो उसके पीछे पीछे आ गया था। एबिक हल्की सी शर्ट में बगैर किसी गर्म कपड़े के था। मैं चांद को देख रही हूँ, आ जाऊंगी, वो कदरे रुखाई से बोली तो एबिक सर हिलाता पलट गया। उसने दरवाजा खुला छोड़ दिया था। ठंडी हवा ने अंदर की हरारत को सर्द पने में तब्दील कर दिया था। ऊपर से जियान ने हीटर भी ऑन नहीं किया था। एबिक ने हीटर ऑन किया और बुक शेल्फ से एक किताब निकालकर बेड पर आ गया। आधे घंटे बाद जियान भी आ गई। दरवाजा बंद करके उसने अपना कंबल उठाया और सोफे पे लेट गई। थोड़ी देर बाद एबिक ने उसकी तरफ देखा। वो सो चुकी थी। उसने किताब रख दी। आज सर्दी काफी ज्यादा थी। उसने फालतू कंबल लाकर सोफे पे दराज सियान के ऊपर डाला। कुछ भी सही, वो उसकी जिम्मेदारी थी। सियान हल्की नींद में थी। एबिक ने उसके ऊपर कंबल डाला तो वो पूरी तरह बेदार हुई। एबिक उस पे कंबल डालकर जा चुका था। वो उस दिन के बाद से बेड पे नहीं सोई थी। आखिर को वो भी इज्जत नफ्स रखती थी, इतनी गिरी पड़ी नहीं थी। जब वो उसे अहमियत देने के लिए तैयार नहीं था तो उसे भी जबरदस्ती पूछने की जरूरत नहीं थी। वो सोचों से पीछा छुड़ाते सोने की कोशिश करने लगी। नॉवेल अभी जारी है। बहुत जल्द मिलते हैं नॉवेल की नवीं और आखिरी किस्त के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।